بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے سب رنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عادل زادہ کا تحریر کردہ مشہور زمانہ ناول بازیگر۔ محترم سامعین، اب تک آپ بازیگر کی 61 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب حاضر ہے قسط نمبر 62۔ ساری بندوقیں کھلی لے گئے تھے، تمنچے چاقو البتہ ہماری جیبوں میں موجود تھے۔ چیکنگ پولیس والوں اور مسافروں کی نظروں سے بچنے کے لیے ہم نے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لیے تھے، حالانکہ ہمارے کپڑے فرسٹ کلاس مسافروں جیسے نہیں تھے۔ کاش ہمیں کسی مقام پر اپنے صندوق سوٹ کیسوں سے بدلنے اور نئے کپڑے بنوانے کا وقت مل جاتا، مگر کسی جگہ زیادہ دیر ٹھہرنا ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ جلد سے جلد سرحد سے دور انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو جانا ہی قرین مصلحت تھا۔ اگر صندوق میں وہ سامان نہ ہوتا جو اب موجود تھا تو ہمیں قدم قدم پر یہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ڈبے میں بیٹھنے کے بجائے ہم 2 ڈبوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ بٹھل، ابا جان، میں، ہلاکو، مارٹی اور ساٹے ایک ڈبے میں، دوسرے میں پیرو، جامو، پلٹو، سولم، زورا اور جینی۔ لگ بھگ 6 مہینے ہو رہے تھے۔ 6 مہینے بعد ریل گاڑیاں، اسٹیشن، بجلی، قسم قسم کی اشیاء، طرح طرح کے لوگ، بھاگتے چیختے چلاتے ہوئے آدمی پھر ہماری نظروں کے سامنے تھے۔ ہر طرف شور ہی شور۔ قصبہ دری میں بہت دنوں بعد ہم نے ہندوستانی طرز کا کھانا کھایا تو مرچوں سے منہ جل گیا۔ دودھ میں کھولتی ہوئی چائے کا ذائقہ بھی سیٹھا سیٹھا سا تھا۔ سب کچھ بدلا بدلا، نیا نیا سا تھا، جیسے ہم کسی نئی دنیا میں آ گئے ہوں یا ہم نے دوسرا جنم لیا ہو۔ مجھے اپنے ہر طرف پتنگے سے اڑتے محسوس ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سیدھا کورا کے پاس جا رہا ہوں۔ میری انگلیاں بے اختیار گردن میں پڑی اس کی دی ہوئی مالا کے دانے ٹٹولتی تھیں اور ہر لمحے مجھے گمان ہوتا تھا کہ میری مالا کھو گئی ہے۔ اس کی کوئی ایک ایسی چیز تو میرے پاس موجود تھی جسے میں چھو سکتا تھا۔ جب بھی مالا کے دانوں سے میری انگلیاں مس ہوتیں، لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں اور وہ میرے سینے سے لگی ہے، مجھے ٹوک رہی ہے، ٹوکے مار رہی ہے۔ میں سو گیا ہوں تو مجھے جگا رہی ہے، وہ میرے سامنے کھڑی ہے، بس میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن میں اسے چھو سکتا ہوں۔ میں اندھا یہ خواب ہی دیکھتا رہا تھا۔ ہر لمحہ ہمیں کلکتے سے قریب کر رہا تھا، میری طرح ہر کوئی لمحے گن رہا ہوگا۔ گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر ٹھہرتی تو کبھی وہ دوسرے ڈبے سے ہمیں پوچھنے آ جاتے، کبھی میں، مارٹی، ہلاکو، ساٹے ان کے پاس چلے جاتے۔ ساٹے کو کلکتے پہنچنے کی سب سے زیادہ بےقلی تھی۔ کہتا تھا جب ہم اچانک اڈے پہنچیں گے تو کانتے اور کبن خان حیران رہ جائیں گے۔ اتنے دن ہو گئے تھے ادھر اڈے پر، وہ سب نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کبھی لوٹ کے آئیں گے بھی یا نہیں۔ بٹھل نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا ارادہ کس طرف جانے کا ہے، مگر اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ واپس آنا نہ آنا اتفاق ہوگا، ایک حادثہ۔ انہیں معلوم تھا کہ اس نے 12 آدمی ان لوگوں میں سے منتخب کیے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جن کے پیر بندھے ہوئے نہ ہوں۔ تمنچوں اور بندوق کی مشق جانے سے پہلے بٹھل کا دن بھر اڈے سے باہر رہنا، انہیں یہ سب باتیں یاد آتی ہوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہوگی۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوں گے کہ ہماری کوئی خیر خبر ملی، ہمیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کانتے کے نام زری کے روز نہیں تو ہفتے میں 1-2 بار ضرور خط آتے ہوں گے۔ کانتے الٹے سیدھے جواب دیتا ہوگا۔ بمبئی سے جولین اور چمپا کے خط بھی اس کے نام آتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ جولین اس کی ماں اور چمپا بیگم کو فیض آباد ہی لے آیا ہو۔ کہتا تھا کہ استاد ناراض ہوں گے، مگر ایک بار جب جولین فیض آباد آ ہی جائے گی تو استاد اسے بمبئی واپس نہیں بھیجیں گے۔ اگر کانتے واقعی اسے فیض آباد لے آیا ہے تو حویلی میں ہر وقت ایک ہنگامہ رہتا ہوگا۔ منیر علی، زہرا، سلمہ، مجو میاں، ارشد خانم، نیسا، جہانگیر، روز ڈاکیے کا انتظار ہوتا ہوگا۔ نیسا پانچوں وقت مسلح پر بیٹھتی دعا کرتی ہوگی، الہی بابر بھائی کو سلامت رکھنا، انہیں کامیاب و کامران لوٹانا۔ اس عرصے میں نیسا اور بڑی ہو گئی ہوگی۔ جہانگیر نے بھی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا بدل گیا ہوگا۔ منیر علی فیض آباد میں رہ سکتے ہیں یا نہیں،
واپس جیسلمیر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اگر رانا مہتاب کے آدمیوں کو ان کا پتہ چل گیا ہو۔ میرے دماغ میں سب کی شکلیں گڈ ہو رہی تھی۔ سینہ کبھی بند ہونے لگتا، کبھی جیسے اس کے سارے دروازے کھل جاتے اور روشنی سی بھر جاتی۔ گاڑی تیز رفتاری سے بنگال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی نشستوں پر جمے کہیں گم تھے۔ بٹھل کو نچلی برتھ پر لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں تکلیف کچھ زیادہ ہی تھی۔ چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیر اپنے زانوں پر رکھ لیے تھے۔ میرے مقابل ابا جان کھڑکی کی طرف منہ کیے گھومتی ہوئی زمین دیکھ رہے تھے۔ کمر ڈبے کی دیوار سے ٹکی، آنکھیں خالی، پیشانی پر شکلیں، معلوم نہیں کہاں کھوئے ہوئے تھے۔ تبت میں کہیں موقع نہیں ملا تھا۔ میرا خیال تھا گاڑی میں وہ مجھے اپنے پاس بلا کے ضرور پوچھیں گے کہ تو اتنے دن کہاں رہا، یہ کون لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے ضرور قائم کی ہوگی۔ اتنے دن ساتھ رہنے کے بعد کوئی بات ان سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہوگی، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ سارے سفر کے دوران انہوں نے مجھ سے کم بات کی تھی۔ ہاں، مجھے دیکھتے ضرور رہے تھے۔ بارہا میرے دل میں آیا ان سے پوچھوں وہ فریال، فروخ، فارحہ اور اکبر کو کس کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن ڈر لگتا تھا نہ جانے کون سا جواب سننے کو ملے۔ ان کے پاس بتانے کے کچھ ہو نہ ہو، شاید بٹھل نے ان سے کچھ پوچھا ہو۔ وہ دونوں آپس میں کبھی کبھی چپکے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ممکن ہے بٹھل نے انہیں بتایا ہو کہ ان کی خواہش کے مطابق میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بہت پڑھوں لکھوں اور بڑا افسر بن جاؤں۔ شاید بٹھل نے ان سے نہیں کہا کہ میں نے قتل کے جرم میں 7 سال جیل کی سزا کاٹی ہے، مجھے بہت اچھا چاقو چلانا آتا ہے، بلم بھی، لاٹھی بھی۔ تمنچا چلاتے ہوئے تو انہوں نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے احساس ہوتا تھا ممکن ہے وہ اپنی جھجک کی وجہ سے مجھے سے توقع کرتے ہوں کہ میں ان سے فمی، فریال، فروخ، فارحہ اور اکبر کے بارے میں پوچھوں گا۔ ممکن ہے سوچتے ہوں کیسا بھائی ہے جسے اپنی بہنوں اور بھائی کے نام بھی یاد نہیں رہے۔ بھائی ان سے کیا کہتا؟ اگر اس نے فمی کو بھوکی نظروں کے درمیان بیٹھا نہ دیکھا ہوتا تو کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کی ہمت یوں جواب نہ دے جاتی۔ غالباً ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں خود ہی جواب نظر آتے رہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے بٹھل سے یہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ کلکتے جا کے ٹھہرے گا یا سیدھا فیض آباد جانے کا ارادہ ہے جہاں جہانگیر ہے۔ ابا جان اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ ایک مدت بعد وہ ان کے سامنے آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، اور جہانگیر بھی سکتے میں رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے بٹھل نے ان سے کہا ہو کہ 2-4 دن کلکتے میں ٹھہر کے پھر فیض آباد چلیں گے۔ بہرحال ابا جان کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں آگے کے بھی خاکے ہوں گے۔ وہ فیض آباد میں رہیں گے یا کہیں اور۔ اب ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ظاہر ہے اب وہ گیا تو نہیں جائیں گے، اور زری انہیں کیوں جانے دے گی۔ حویلی میں جا کے ابا جان سب سے زیادہ اسی کو پسند کریں گے۔ وہ ان کا اسی طرح خیال رکھے گی جس طرح بٹھل کا۔ شاید وہ دوسروں کا خیال رکھنے ہی کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ فمی کی بہت سی خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ ابا جان نے فمی کو کھو دیا، مگر زری سے مل کے بڑی حد تک فمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ مگر یہ سب میرے اپنے ذہن کے خیال تھے، میں ابا جان کے دل میں چھپا نہیں بیٹھا تھا۔ 9 سال میں انہوں نے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے، اب ان کی تعبیر کا وقت آیا ہے۔ اتنی بڑی دولت سے وہ کیا کیا خریدیں گے، محلات، جاگیریں، کوئی ریاست۔ ان پتھروں سے وہ اپنے خوابوں کی کیسی کیسی تعبیریں تراشیں گے۔ ان کا شمار دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اب خزانہ ان کے ساتھ تھا اور وہ خزانے کے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اردو کی ترقی و ترویج میں بھرپور حصہ لیں، ہماری آڈیو کتب کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں متعارف کرائیں، پسند آنے پر لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اگر نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام آڈیو کتب بر وقت آپ کو مل سکیں۔ بٹھل آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ساری رات گزر گئی۔ ابا جان تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ کھڑکی سے کبھی نظر اٹھا کے میری طرف دیکھ لیتے۔ رات کو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی لیٹ جاؤں، مگر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں رات بھر بیٹھا رہا۔ صبح سویرے گاڑی
न्यू कोच बाहर से 1 मील तक आई होगी कि अचानक रुक गई। हमने दरवाजा खोल के देखा, गाड़ी दोनों तरफ से पुलिस ने घेर ली थी। अभी गाड़ी ठहरे चंद लम्हे भी ना गुजरे होंगे कि एक पुलिस अफसर 2 सिपाहियों के साथ हमारे डिब्बे में दाखिल हुआ। पहले उसने अंग्रेजी में दखलंदाजी की माफी चाही, लेकिन दूसरे ही लम्हे जैसे उसने हमारी सूरतें देखी, सूरतें क्या लिबास देखे, तो नाक भौं चढ़ा के बोला, तुम लोगों के पास फर्स्ट क्लास का टिकट है? उसने अंग्रेजी में कहा। उसकी निगाहें हमारे चेहरों और सामान पर मचल रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट होगा। बाबू क्या गिटपिट करता है रे? विट्ठल ने बोझल आवाज में मुझसे पूछा। टिकट को पूछ रहे हैं, मैंने तुर्शी से जवाब दिया। मुझे पुलिस अफसर के लहजे पर गुस्सा आ रहा था, उसकी नजरों में हकारत थी। हमारे पास टिकट है, मैंने आहिस्तगी से अंग्रेजी में कहा। मुझे अंग्रेजी में बात करते देख के वो चौकन्ना हुआ और झिझक के बोला, दिखाओ। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सोचा कहो दिखाते हैं, मगर पहले बात करने की तमीज सीखो। मैं चुप बैठा रहा। विट्ठल ने अपनी जेब से टिकट निकाल लिए थे। दिखा दे बाबू साहब को। मेरे हाथ से टिकट लेने के बावजूद उसका शक कम नहीं हुआ। लौट पलट के कभी टिकट को देखता, कभी हमें, कभी सामान को। ठोक बजा के देख लो, जाली नहीं है, मैंने कहा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? टिकट में लिखा है, मैंने तलखी से कहा। वो सर हिलाने लगा और कोई तवक्कुफ के बाद मुतजस्सिस आवाज में बोला, आप लोग क्या करते हैं? क्या टिकट के साथ ये सब बताना भी जरूरी है? नहीं, इतना भी ठीक है। उसके लहजे में नरमी आ गई थी। नरमी उसी लम्हे आ गई थी जब मैंने उससे अंग्रेजी में जवाब दिया। विट्ठल ने मुझे इशारा कर दिया था, वरना मैं उससे चंद बातें जरूर पूछता। विट्ठल का ख्याल होगा कि वो पुलिस अफसर है, हमारे सामान पर भी शक जाहिर कर सकता है, किसी वक्त भी कोई हुक्म चला सकता है और हम कुछ नहीं कह सकते। सारी गाड़ी पुलिस वालों ने घेर रखी थी। डिब्बे में मौजूद उसके साथ आने वाले दोनों सिपाहियों की नजरें संदूकों पर जमी हुई थी। इससे पहले कि वो अपने अफसर को कोई इशारा करते, अफसर ने मुझसे वजाहत की और कहने लगा कि गाड़ियों की ये चेकिंग मुसाफिरों के फायदे के लिए है। मैंने अपने लफ्ज मुंह में दबाए रखे। वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रवाना हो गई। मैंने मुड़ के देखा, अब्बा जान के होंठ लरज रहे थे। मुझे एहसास ही नहीं रहा था कि अब्बा जान भी डिब्बे में बैठे हैं और वो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। खुद बोलने के बजाय मुझे उनके पुलिस अफसर से बात करने का इंतजार करना चाहिए था। पुलिस अफसर किसी ना किसी तरह वापस चला गया था और गाड़ी भी रवाना हो गई, लेकिन जाते वक्त उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वो टिकट से जरूर मुतमईन हो गया है, हमसे नहीं। वो अपना इत्मीनान करने फिर वापस आ सकता था या गाड़ी के साथ चलने वाले पुलिस वालों को चौकन्ना कर सकता था कि वो हम पर निगाह रखें। मुझे उससे इतनी दुरुस्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी, मबादा वो नाराज हो जाता, फिर सब खाक हो जाता। रास्ते भर मुझे पछतावा होता रहा। हर चंद मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन मार्टी के बकौल अफसर अफसर ही होता है। तमाम रास्ते मुझे बेचैनी रही। जहां गाड़ी रुकती मैं सबसे पहले बाहर झांक के देख लेता, ये पुलिस ने गाड़ी के गिर्द दोबारा तो घेरा नहीं डाल दिया है। मुझे खजाने की फिक्र नहीं थी, उसका मुझे क्या करना था। मगर जहां तक अब्बा जान कहते, हमें बाहिफाजत उसे वहां तक पहुंचा देना था। शाम हो रही थी। गाड़ी तेजी से कलकत्ते के नजदीक होती गई। फिर कोई नहीं आया। मैं सोच रहा था अगर विट्ठल ने अब्बा जान को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया तो मेरे रवां अंग्रेजी बोलने पर उन्हें जरूर हैरत हुई होगी। अभी कलकत्ता आने में दरमियान के 2-1 स्टेशन बाकी थे कि विट्ठल ने पीरू, जोड़ा, मार्टी और अब्बा जान को एक डिब्बे में कर दिया और खुद दूसरे डिब्बे में चला आया। मैं भी उसके साथ आ गया। हमने वो सब संदूक भी उसी डिब्बे में मुंतकिल कर दिए थे जिसमें अब्बा जान थे और अपने साथ सिर्फ वो सामान रखा था जिसमें खजाना नहीं था। ये एहतियात सबकी समझ में आती थी, इसलिए किसी ने एतराज नहीं किया। विट्ठल 6 महीने बाद कलकत्ते वापस जा रहा था। सामान मुख्तलिफ होता तो बात और थी। हमारे पीछे कलकत्ते में बहुत कुछ बदला जा सकता था। पीरू, जोड़ा और मार्टी का ताल्लुक बंबई के पहाड़ों से था। उन्हें कलकत्ते में अड्डे के चंद आदमियों के सिवा कोई नहीं जानता था। गाड़ी से उतरते वक्त हमारा एक दूसरे से जुदा जुदा रहना ही बेहतर था। अब के स्टेशन पर कोई हमें लेने के लिए आने वाला नहीं था।
لیکن وہاں مختلف اڈوں کے چند آدمی ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن تقریباً ہر وقت مسافروں سے بھرا ہوتا تھا، کسی بھی اڈے کا آدمی ہمیں وہاں مل سکتا تھا۔ گاڑی گونجتی ہوئی ہاوڑہ کے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ ہم پہلے اترے اور بعد میں پیرو اور ابا جان وغیرہ۔ وٹھل لنگڑا کے چل رہا تھا۔ پلیٹ فارم سے گزر کے ایک دوسرے کے پیچھے جب ہم گیٹ سے باہر آ گئے تھے اور ٹیکسیوں کی طرف بڑھا ہی چاہتے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ بدرو تھا، بھیم پورہ کے اڈے کا آدمی۔ آتے ہی اس نے وٹھل کے پیر پکڑ لیے اور ہانپتے ہوئے بولا، استاد تم؟ کیسا ہے رے بندرو؟ وٹھل اسے بندرو ہی کہتا تھا۔ تم کدھر تھے استاد؟ وہ حواس باختگی سے بولا۔ ذرا دور چلے گئے تھے۔ دور چلے گئے تھے؟ اس کی آواز جھرجھرا رہی تھی۔ پر تم ادھر کب آئے؟ ابھی اترے ہیں رے، وٹھل نے تنک کے کہا۔ ابھی؟ وہ گھبرا کے بولا۔ ہاں رے، لوگ ادھر نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، ان کو بولنے دے۔ کانتے کیسا ہے؟ کانتے تو جیل میں استاد۔ جیل میں؟ کب سے؟ مہینے سے۔ تم کو کچھ نہیں پتا؟ وہ سٹپٹا کے بولا۔ وٹھل نے اس کے بال پکڑ لیے۔ کھل کے بول، قسم سے استاد تم کو کچھ نہیں پتا۔ وہ گھگیانے لگا۔ منہ کھلا رکھ، وٹھل نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بدرو لڑکھڑا گیا۔ استاد تم کو کچھ پتا نہیں ہے، ابھی ادھر سے لوٹ جاؤ۔ وہ بدحواسی سے بولا۔ پولیس تم سب کو ڈھونڈ رہی ہے، ادھر سب الٹام ہو گیا ہے۔ کبن خان کو مار کے رتنا حرامی تمہارے اڈے پر بیٹھا ہے، شولی، لالا، فجا، سب کے سب ایک دم۔ وٹھل بے اختیار اس کا منہ تھپڑانے لگا۔ سب نے بدرو کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ بدرو بھاگا نہیں، وہیں کھڑا وٹھل کے سامنے سر جھکائے گھگیاتا رہا۔ وٹھل کے تمانچوں سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ میں سچ بولتا ہوں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ وہ لوگ کدھر ہیں؟ جامو نے آگے بڑھ کے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ کچھ ادھر جیل میں ہیں، کچھ کبن خان کے ساتھ۔ اور منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں؟ جامو وحشت سے بولا۔ شولی، فدار، للن، بسوا، لالا۔ ہاں، صاف بول، سب ختم ہو گئے، بدرو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، جامو ہذیانی انداز میں بولا۔ اس کی انگلیوں نے بدرو کا گریبان پھاڑ دیا۔ وہ اس سے جھنجھوڑنے لگا۔ کسی میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اسٹیشن پر چلتے ہوئے مسافر ہماری طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ پیرو، مارٹی، زورا، ابا جان ہم سے پیچھے تھے۔ ہم بدرو کے پاس ٹھہرے تو وہ ہمارے پہلو سے گزرتے ہوئے ہم سے آگے نکل گئے، لیکن کچھ ہی دور جا کے رک گئے۔ اسٹیشن پر شور مچا ہوا تھا، البتہ ان کے کانوں تک بدرو کی باتیں ضرور پہنچی ہوں گی، اور نہ بھی پہنچی ہوں تو ہمارے چہرے ان کے سامنے ہی تھے۔ ہم سب کی آنکھیں ابل کے جیسے باہر نکل آئی تھیں۔ پیرو نے ہمارے پاس آنے میں پھر چند لمحوں ہی کا توقف کیا ہوگا۔ زورا، مارٹی اور ابا جان کو وہیں روک کے وہ فوراً ہماری جانب جھپٹا اور اس کی مضطربانہ نگاہیں ہم پر منڈلانے لگیں۔ کیا لفڑا ہے وٹھل بھائی؟ وہ تذبذب سے بولا۔ یہ چڑی مار کون ہے؟ کچھ نہیں دادا، وٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ تم آگے بڑھو۔ اپن بڑھے گا، پر ادھر یہ کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے کچھ لوٹ پلٹ ہو گیا۔ کیسا؟ پیرو نے حیرانی سے پوچھا۔ اسی اثنا میں ساٹے بدرو کو جاموں سے چھین کے الگ لے گیا تھا۔ ہم سب کے ایک جگہ اکٹھے ہو جانے اور بدرو کا کرتا پھٹ جانے کی وجہ سے آتے جاتے لوگ رک رک کے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ساٹے بدرو کو دور نہ لے جاتا تو ہمارے ارد گرد بھیڑ اکٹھی ہو جاتی۔ ہمیں فوراً منتشر ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی کے پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑ دھڑا رہا تھا۔ جاموں نے اپنا سر ہلاکو کے شانے پر رکھ دیا تھا اور ہلاکو کسی بت کی مانند بے جان کھڑا تھا۔ جینی پلٹو سولم پھٹی ہوئی آنکھوں سے وٹھل کو گھور رہے تھے۔ وٹھل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا۔ بدرو ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، مگر میری طرح کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ سب سچ ہے۔ بدرو ہم سے مذاق نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں ساٹے بدرو کو ایک کونے میں لے جا کے اس سے اور کیا پوچھ رہا تھا اور بدرو اسے اور کیا بتا رہا تھا۔ ابا جان ہم سے کچھ فاصلے پر تھے اور اضطراری انداز میں ہم پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ وٹھل کے بجائے جینی نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی اور مختصراً بدرو سے سنا ہوا معاملہ پیرو کو بتایا تو پیرو کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ ایسا؟ وہ سر جھٹک کے بولا۔ یہ رتنا کتیا کا جنا کون ہے؟
अपुन ने इसका पहले नाम नहीं सुना। वो इधर पहले कलकत्ते में ही था, रोज सीना झपटी टिन टिन करता रहता था। उस्ताद ने आखिरी बार बुला के बोला 24 घंटे के अंदर कलकत्ते से मुंह काला कर लो। साला उस वक्त चला गया था, बात को माफ़ी के लिए आदमी भेजा। उस्ताद बोला हम अपना फैसला वापस नहीं लेता। जेनी की आवाज़ गुस्से से टिमटिमा रही थी। अभी इधर क्या खड़े हो? पीरू फनकारते हुए बोला, अड्डे की तरफ चलो। चलो, उसने जामू को धक्का दे के 2 कदम आगे कर दिया। चलते हैं दादा, विट्ठल ने सर हिला के आहिस्तगी से कहा। अभी अपन देखेगा वो किसका तुखम है। दिखाएगा दादा, पर तुम अभी इधर से जाओ, बड़े साहब उधर खड़े हैं, हम अंदर जाते हैं। विट्ठल ने सर लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, लाडले तू दादा जोरा मार्टी और बाबा के साथ अभी फैज़ाबाद निकल जा, पीछे हम आते हैं। फैज़ाबाद जाने को बोलते हो विट्ठल भाई? पीरू ने तलखी से कहा। हाँ दादा, तुम उधर लाडले के साथ चले जाओ, मैं भी आने में देर नहीं करूँगा। देर हो जाए तो उधर ही से बम्बई चले जाना, वहाँ से तुमको आए हुए टाइम हो गया है। विट्ठल भाई, अब उनसे कोई गलती हो गया है क्या? बात मान लो दादा, बड़े साहब का फैज़ाबाद पहुँच जाना ठीक है, पर अपन कैसे जा सकता है? तुमको जाना ही है दादा, कोई सी भी गाड़ी पकड़ लो, उधर भी तुम्हारा एक बिटिया है, अपनी गीता की खातिर जाओ, जल्दी करो। कैसा बोलता है उस्ताद? हट मत करो दादा, हट मत करो, विट्ठल ने झुंझला के कहा। अपुन एकदम नहीं जाएगा विट्ठल भाई, पीरू दुरुस्ती से बोला। बड़े साहब के साथ कोई होना चाहिए दादा, फिर किसी और को बोलो। लाडला भी जा रहा है। मैं नहीं जाऊँगा, मैंने तेज़ी से हतमी लहजे में कहा। विट्ठल ने अपनी सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज कर दी। चुप रह, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बजाय किसी और को भेज दो। तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा रे? विट्ठल ने बिखरी हुई आवाज़ में कहा। समझता क्यों नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, जाके जल्दी लौट आना। दादा तुम भी इसके साथ? नहीं विट्ठल भाई, पीरू ने विट्ठल की बात पूरी नहीं होने दी। तुम अपुन से जास्ती मत बोलो, इधर से अभी कोई भी नहीं जाएगा, समझा? कोई भी नहीं। टाइम जा रहा है, अपुन के पास टाइम की कमी है। टाइम तो तुम बर्बाद कर रहे हो दादा, अभी तुम सब अपुन पे छोड़ दो। तुम बड़े साहब के साथ उधर चले जाओ, पीछे हम आता है, तुमको आराम की ज़रूरत है। पैर बहुत सूज गया, अभी इसको और ज़्यादा मत सुझाओ। पीरू ने नरमी से कहा और जामू की तरफ देख के बोला। जामू उस्ताद अपन ठीक बोलता है ना? हाँ, जामू बेख्याली से बोला। वो ना जाने कहाँ खोया हुआ था, जैसा तुम बोलते हो ठीक है दादा, अभी उस्ताद के फैज़ाबाद जाने दो। पीरू ने दोबारा कहा। हाँ उस्ताद, जामू धीरे से बोला, तुम्हें चले जाओ। जामू की ज़बान से ये मशवरा सुन के विट्ठल ने आंखें भींच ली। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी और नथने फड़कने लगे थे। उसने अपना सूजा हुआ पैर जोर से ज़मीन पर पटका और कोई आह बुलंद नहीं की। पीरू चुप हो गया। जामू को भी फौरन एहसास हो गया कि उसने पीरू की तायद करके विट्ठल को दुख पहुंचाया है। कलकत्ते उतर के और इतना कुछ सुन के विट्ठल के यूं वापस चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जामू उसके सामने से हट गया। कुछ देर तक सब खामोश रहे। साटे अभी तक बदरू के साथ दूर खड़ा अपने कानों में आग लगा रहा था। हमारा स्टेशन पर इस तरह ज़्यादा देर ठहरे रहना मुनासिब नहीं था। अभी सिर्फ बदरू ही नजर पड़ा था। अड्डे के दूसरे आदमी भी स्टेशन पर मौजूद होंगे, किसी लम्हे वो हमें देख सकते थे। जामू, मैं और पीरू, हम तीनों में से किसी एक का अब्बा जान के साथ जाना ज़रूरी था, मगर तीनों में से कोई भी आमादा नहीं था। विट्ठल ने किसी और से नहीं कहा था, उनमें से शायद ही कोई विट्ठल के हमरा फैज़ाबाद गया हो। हम तीनों के सिवा विट्ठल किसी और से कहता तो वो भी इनकार कर देता। बहरहाल हमें जल्द ही कोई फैसला कर लेना चाहिए था। जितना वक्त गुजर रहा था, विट्ठल की बात मुझे ठीक ही लग रही थी कि अब्बा जान को पहली गाड़ी से या किसी भी ज़रिए से फैज़ाबाद की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने सोचा विट्ठल से कह दूं मैं ही चला जाता हूं। अभी हम स्टेशन पर हैं। स्टेशन से निकलने के बाद किसी को पता नहीं है कि आगे क्या हालात पेश आएँ। कोई उनके साथ नहीं गया तो फिर अब्बा जान कहाँ जाएंगे? कलकत्ते में अपने अड्डे पर रत्ना बैठा हुआ है, दूसरे अड्डे भी उसके ज़ेरे असर होंगे। बदरू के बकौल पुलिस हमारी तलाश में थी। इत्तफाक से पुलिस के किसी आदमी ने हमें अब तक नहीं देखा था, लेकिन 6 महीने में सारे पुलिस वाले नहीं बदल गए होंगे कि विट्ठल और दूसरे लोगों के चेहरे ना पहचान सकें। स्टेशन से निकलते ही हमारा और उनका आमना सामना हो सकता था, फिर नामालूम क्या हो। विट्ठल ने इसी ख्याल से जोरा मार्टी, पीरू और अब्बा जान को पहले ही अपने से जुदा कर दिया था कि हमें अपने पीछे गुजरने वाले शब रोज़ का कोई इल्म नहीं था। उस वक्त विट्ठल की ये एहतियात मुझे फजूल लगी थी। किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि गाड़ी से उतरने की देर है। बदरू चिंगारियां लिए खड़ा है,
موجمدار کے ختم ہونے کے 2-1 بار صرف گھوشی نے بچپنا کیا تھا۔ بٹھل کئی مہینے میرے ساتھ اڈے سے بے خبر کبھی جنوبی ہندوستان کبھی وسطی ہندوستان گھومتا رہا تھا۔ جب میں نے بمبئی میں کرشنا جی کو ختم کرنے والے لوگوں کو پہچاننے کے لیے چھنگا استاد سے پڑھا لیا تھا تو اس درمیان بٹھل بھی وہاں آ گیا تھا اور اس کے ساتھ کانتے اور جامو وغیرہ بھی تھے۔ اڈا چلتا رہا۔ ہم واپس آئے تو کہیں سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ تبت کی طرف جاتے وقت بٹھل شہر کے تمام اڈوں پر خود گیا تھا اور اسے یقین ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا، تبھی اس نے سفر کا ارادہ کیا ہوگا اور تبھی اس نے کبن خان اور کانتے پر بھروسہ کر لیا تھا، ورنہ وہ جامو کو یہیں چھوڑ دیتا۔ ایک سلطان حجت کرتا تھا مگر بٹھل اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور سلطان سے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ بٹھل کے خاص اڈے پر اس کی عدم موجودگی میں کوئی گڑبڑ کرے گا۔ جامو سے اس کی نہیں بنتی تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی نگاہیں بٹھل کے اڈے پر لگی ہوئی ہیں۔ گھوشی کو اپنی غلطی کی سزا فوراً مل گئی تھی۔ پہلی بار تو میں نے ہی اسے بٹھل کے پاس لا کے معافی دلوائی تھی۔ بٹھل تیار نہیں تھا، میں نے سفارش کی تھی اس لیے اسے درگزر کر دیا تھا۔ گھوشی کے دماغ میں خناس سمایا ہوا تھا، بات نہیں آیا۔ دوسری بار پھر غداری کی اور جامو نے اسے ہمیشہ کے لیے چپ کر دیا۔ اس کے بعد دور دور کوئی دوسرا گھوشی نظر نہیں آیا تھا۔ ہمارے روانہ ہوتے وقت تمام اڈے ٹھیک چل رہے تھے۔ بٹھل کبن خان اور کانتے کے بجائے اڈے پر اپنی مورت رکھ جاتا تو بھی سب کچھ ایسے ہی رہنے کی امید تھی، تاہم بٹھل نے اپنی مورت نہیں رکھی تھی۔ وہ کبن خان اور کانتے کو اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ کانتے کا خون کچھ زیادہ گرم تھا لیکن کبن خان اسے سرد رکھنے کے لیے موجود تھا۔ مشہور تھا کہ چاقو ہاتھ میں آتے ہی کبن خان کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کوئی دوسرا آدمی نظر آتا ہے، پھر اس کا چاقو ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو لکھنؤ شہر کے سارے اڈے اس کے چاقو کی نوک پر ہوتے، مگر وہ اپنے ایک ہی اڈے میں مست رہتا تھا اور وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا۔ کبھی فیض آباد، کبھی کلکتے، کبھی آگرے، کبھی دلی، جہاں جہاں سے اسے خبر ملتی کہ کوئی اچھی گانے والی اور اچھے ناک نقشے والی آئی ہے، کبن خان سارے کام چھوڑ کے پہلے وہیں کا رخ کرتا۔ مہینے میں 2-1 بار وہ زریں کی خبر لینے فیض آباد ضرور جاتا۔ کبھی وہ خالی ہاتھ نہ جاتا، زریں کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی نواب لگتا تھا۔ ململ کا کرتا، دوپلی ٹوپی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے ہتھیار اٹھانا آتا ہے۔ اجلی نکھری رنگت، سرخی مائل، ڈیل ڈول میں کثرتی جسم کا، عمر بھی درمیانی، جس کام کا ارادہ کر لیتا اس میں جڑ جاتا۔ لکھنؤ میں لاڈو میاں کی بڑی دھوم تھی، اس کے پاس بازار کا علاقہ تھا۔ ایک مدت تک یہ دستور رہا تھا کہ لکھنؤ کے کسی دوسرے اڈے کا کوئی آدمی بازار کا رخ کرتا تو پہلے لاڈو میاں کے اڈے پر اپنی آمد کی خبر کرا دیتا یا وہی متعین لاڈو میاں کے کسی آدمی کی ہمراہی میں اندر داخل ہوتا۔ یہ ایک رسم بن گئی تھی جس کا لاڈو میاں کی وجہ سے سبھی پاس کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لاڈو میاں نے اپنے بڑے سے بڑے مخالف کو بازار میں داخل ہونے سے منع کیا ہو۔ اطلاع دینا شرط تھی اور اطلاع ہو جانے پر کبھی کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جاتی تھی۔ اس میں نہ کوئی الجھاؤ تھا، نہ جواب کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس لیے لوگ اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک زمانے سے لاڈو میاں بازار کے اڈے پر جمع ہوا تھا۔ یہ سب سے زیادہ آمدنی کا علاقہ تھا اور شہر و اطراف کے منتخب آدمی وہاں موجود تھے۔ دن بھر یہ لوگ شہزوری کرتے اور رات کو بن ٹھن کے بازار میں نکلتے۔ لکھنؤ کے اڈوں کی صورت دوسرے شہروں کے اڈوں سے کچھ مختلف تھی۔ وہاں بڑے نواب اور راجہ لوگ ہر ماہ ایک مخصوص رقم بھجواتے تھے۔ باقاعدہ طور پر اڈے صرف کہیں قائم تھے لیکن اپنے اپنے علاقے موجود تھے جو ایک طرح سے اڈوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کبن خان ہی تھا جس نے پہلی مرتبہ بازار میں اپنی آمد کی رسمی اطلاع لاڈو میاں کے اڈے پر نہیں بھجوائی۔ یہاں تک بھی کوئی بات نہیں تھی۔ کبن خان رات کو علاقے میں داخل ہوتے وقت ناکوں پر بیٹھے ہوئے لاڈو میاں کے آدمیوں سے بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ گانا سننے اندر جا رہا ہے۔ لاڈو میاں نے شہر کے دوسرے اڈوں کے خاص آدمیوں کو اس رسم سے مستثنی قرار دے رکھا تھا مگر کبن خان کا شمار اس زمرے میں نہیں تھا۔ کبن خان کے ساتھ اپنے اڈے کا صرف ایک آدمی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے لاڈو میاں کے کسی آدمی سے رابطہ قائم نہیں کیا تو انہیں فکر ہوئی اور ابھی کبن خان ایک بالا خانے پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔
کبن خان نے 2-3 واروں میں اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور اوپر چلا گیا۔ اس نے دیر تک گانا سنا، ناچ دیکھا۔ وہیں کے کسی آدمی کے ذریعے اسے خبر ملی کہ نیچے لاڈو میاں اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ یہ سن کے گانے والی نے گانے سے انکار کر دیا تھا۔ کبن خان نے اس کے اور اپنے درمیان چاقو رکھ دیا۔ نتیجتاً محفل جمی رہی اور وہ ناچتی رہی۔ آدھی رات کے وقت جب کبن خان اٹھا تو نیچے سب سے پہلے لاڈو میاں سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ لاڈو میاں نے اسے یاد دلایا کہ یہاں کا کیا دستور ہے۔ کبن خان نے ہنس کے جواب دیا، معلوم ہے، پر اپنا بھی کوئی دستور ہے۔ لاڈو میاں نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ دوسرے ہی لمحے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، مگر کبن خان نے کسی اعتماد ہی میں یہ خطرہ مول لیا تھا۔ چند پل گزرے ہوں گے اس نے لاڈو میاں کے آدمی کا ہاتھ ننگا کر دیا تھا۔ لاڈو میاں کے لیے یہ خلاف توقع تھا۔ پہلے تو وہ خیرہ کن نظروں سے کبن خان کو دیکھتا رہا، پھر کسی اور آدمی کو آزمانے کے بجائے اس نے خود چاقو سنبھال لیا اور کبن خان کے مقابل آ گیا۔ کبن خان اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاڈو میاں کو زندگی میں بہت کم ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑی تھی، یا تو وہ ہتھیار اٹھاتا ہی نہیں تھا، اٹھا لیتا تھا تو چاقو پوری طرح اس کے قابو میں ہوتا تھا۔ اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے ہی لاڈو میاں ہتھیار بند کرتا تھا۔ کبن خان پر وار کرنے سے پہلے اس نے اسے موقع دیا کہ وہ چلا جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ کبن خان نے جواب میں اس پر چاقو تول لیا۔ گلی میں اس وقت سناٹا چھا گیا تھا۔ قریب قریب کے تمام بالا خانوں پر ناچ گانا بند ہو گیا تھا اور راہگیر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کبن خان کو ایک ہی مرتبہ لاڈو میاں کے داؤ سے بچنا پڑا ہوگا کہ دیکھتے دیکھتے وہ پہلو سے اچھل کے تیزی سے چیتے کی طرح لاڈو میاں کے جسم پر گرا اور اس کے چاقو والے بازو میں اپنے بازو سے پیچ ڈال دیا۔ کبن خان نے ایک لمحہ نہ جانے دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دوبارہ اچھل کے اس زور کا جھٹکا دیا کہ چاقو تو لاڈو میاں کے ہاتھ سے گرا ہی گرا تھا، اس کی کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کبن خان نے منٹوں سے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ لوگوں نے بس 2 باتیں دیکھیں، کبن خان کا اچانک لاڈو میاں سے بھیڑنا اور اگلے چند لمحوں میں لاڈو میاں کا ہاتھ جھٹکنا۔ لاڈو میاں کے کسی اور آدمی نے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ چلتے چلتے کبن خان اس سے کہتا گیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ بازار کے اڈے پر نظر نہ آئے، اور یہی ہوا۔ صبح سویرے ابھی کبن خان سو کے نہیں اٹھا تھا کہ لاڈو میاں کے آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اسے اپنے اڈے پر لے جانے آئے تھے۔ کہتے تھے کہ لاڈو میاں رات کو اڈے پر واپس نہیں آیا، وہیں سے کہیں اور چلتا بنا۔ آپ کبن خان آ کے اڈا سنبھالے۔ کبن خان نے انکار کر دیا اور کہا وہ اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی کو چن لیں اور بس آئندہ لاڈو میاں کی ڈالی ہوئی رسم کا ادا نہ کریں۔ کبن خان نے جان بوجھ کر منع کر دیا تھا۔ ایک تو وہ اپنا ہی اڈا نہیں دیکھ پاتا تھا، دوسرے اس طرح وہ لاڈو میاں کے ساتھیوں کا آپس میں جھگڑا کر کے ان کی طاقت کمزور کر دینا چاہتا تھا۔ اڈے کی گدی کے لیے ساتھیوں کا آپس میں لڑنا لازم تھا۔ لاڈو میاں کے جانے کے بعد کئی آدمی مارے گئے، ایک کے بعد ایک۔ کبن خان بیٹھا سنتا رہا۔ پھر بازار میں لاڈو میاں کا ایک پرانا آدمی گلو کسی طرح جم گیا۔ گلو نے بعد میں اپنا نام بدل کے گلباز رکھ لیا۔ وہ ہمیشہ ایک کان میں بالا پہنتا تھا، گلاب کا پھول اس میں ٹکا رہتا تھا اور گردن میں موتیے کا ہار پڑا رہتا تھا۔ جب بھی کبن خان بازار جاتا، گلباز بالے سے پھول نکال کے فوراً جیب میں رکھ لیتا اور گردن سے ہار اتار کے کبن خان کی کلائی میں باندھ دیتا۔ لاڈو میاں کے بازار سے جانے کے بعد جتنے بھی آدمی اس کی جگہ آئے، سب کبن خان کا اتنا ہی لحاظ کرتے تھے۔ کبن خان نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں چلایا، درمیان میں کبھی دخل نہیں دیا تھا۔ اڈے پر لاڈو میاں کے پرانے ساتھی ہی قابض تھے، مگر ہر طرف یہی چرچا تھا کہ بازار کے اڈے پر اصل راج کبن خان ہی کا ہے۔ بازار میں جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی تھی، اسے لاڈو میاں کے ساتھیوں کے سامنے ناچ اور گانے کا ایک دور ضرور کرنا پڑتا تھا، مگر اب اس تقریب کا اہتمام صرف کبن خان کے لیے ہوتا تھا۔ کبن خان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ جاموں نے ایک بار مجھے کبن خان کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ اس وقت یہ واقعہ گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ کبن خان کے بارے میں اور بھی عجیب اور انوکھی باتیں مشہور تھیں۔ عجب پاگل سا تھا۔ ایک دفعہ ایک نواب نے اس کی کسی بات سے خوش ہو کے اسے 10,000 روپے دیے۔ کبن خان رقم لے کے اپنے اڈے پر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھی۔ ہندوؤں کا مجمع تھا اور پنڈت
زیر تعمیر مندر کے چبوترے پر کھڑا مندر کی عمارت سے مکمل ہونے کے لیے دان مانگ رہا تھا۔ کبن خان نے چپکے سے اپنے آدمی کے ہاتھ نوٹوں کی گڈیاں اسے بھجوا دیں اور اس سے قبل کے پنڈت اس کا شکریہ ادا کرتا۔ کبن خان فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس کی صرف ایک بہن اور ماں ہی زندہ تھی۔ بہن کی شادی ہو گئی تھی، ماں سیتا پور میں رہتی تھی۔ معلوم نہیں انہیں خبر بھی ہوئی یا نہیں۔ یہی کچھ تھا جو بٹھل نے کبن خان کو کلکتے میں اپنا خاص اڈا سونپ دیا تھا۔ کبن خان نے غیر ذمہ داری اور غفلت نہیں برتی ہوگی، کوئی اور بات ہوئی ہوگی۔ شولی، لالا، فدا، اڈے پر جتنے لوگ تھے سبھی کی گرفت چاقو پر مضبوط تھی۔ کانتے پلک جھپکتے میں دوسروں کو بے بس کر دیتا تھا۔ اس سے چاقو گروا لینا یا چھیننا ایسا آسان نہیں تھا۔ شہر میں سبھی جانتے تھے کہ بٹھل کے آدمیوں سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ لمحوں میں نکل آتا ہے اور کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نہ جانے ان سب کو کیا ہو گیا تھا۔ ابا جان کے ساتھ سامان اٹھائے ہوئے کلی بے چین ہو رہے تھے اور ابا جان بھی۔ مارٹی بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ وہاں ان کے پاس صرف زورا رہ گیا تھا یا کلی۔ زری کا پتہ بتا کے سامان کے ساتھ صرف ابا جان کو فیض آباد بھیج دینا بھی کسی حال میں درست نہیں تھا۔ پھر فیض آباد ہی کیوں، ابا جان اپنے ٹھکانے پر ہی کیوں نہ جائیں جہاں فروخ فریال فارحہ اور اکبر کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے ان کا ٹھکانہ نہیں پوچھا تھا، مگر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں انہیں واپس جانا ہوگا۔ ساری حجت تو اس سامان کے سبب سے تھی جس میں بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ابا جان خود بھی تنہا سفر کرنا پسند نہ کریں، نہ انہیں ایسا مشورہ دینا مناسب تھا، لیکن سر دست کوئی بٹھل سے الگ ہونے اور ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں تھا، تو پھر یہاں انہیں کہاں ٹھہرایا جائے یا اپنے ساتھ ہی رکھا جائے۔ دوسرے اڈوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بدرو کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر ہم کیوں پولیس کو مطلوب ہیں، لیکن اب کچھ بعید نہیں تھا۔ پولیس کی نظر ہمارے بعد فوراً انہی صندوقوں پر پڑے گی۔ اتنے بڑے شہر میں انہیں چھپانے اور ابا جان کو کسی محفوظ جگہ ٹھہرانے کا کوئی گوشہ، کوئی تہخانہ کم از کم میرے علم میں نہیں تھا۔ ہر جگہ مشکوک تھی۔ ایک کانسٹیبل کی نگاہ بھٹکنے اور صندوق کھولنے کی دیر ہوتی کہ سارے شہر کی پولیس حرکت میں آ جاتی۔ ان میں بہت سے پتھر ایسے تھے جن کی چمک سے آنکھیں پھٹ جائیں۔ صندوق کھولتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی۔ پھر نہ ہم کچھ پتہ بتاتے، نہ وہ کچھ کھوج پاتے۔ دونوں صورتوں میں سلاخیں مقدر تھیں، ابا جان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بٹھل سے کہہ دیتا ہوں، میں ہی چلا جاتا ہوں، لیکن ارادے کے باوجود میری زبان نہیں کھلی۔ ابا جان کو حویلی پہنچا کے میں فوراً لوٹ سکتا تھا۔ 1-1.5 دن کا فرق پڑتا، دوسرے دن میں پھر کلکتے میں ہوتا، مگر یہ رات کاٹنی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ میں انہیں چھوڑ کے چلا جاؤں کیونکہ ابا جان اور ان کے ساتھ دنیا کا قیمتی ترین سامان ہے۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بٹھل بھائی، ابھی آپ ان کی بات سنو۔ یکا یک پیرو نے اچک کے نرم لہجے میں بٹھل کو مخاطب کیا۔ پیرو بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی فیض آباد نہیں جائے گا، سب یہیں رہیں گے۔ ابا جان بھی، اور جس طرح ہم 2 اسٹیشن پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، فوراً پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ پیرو، زورا، مارٹی اور ابا جان شہر کے کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ بٹھل اور دوسرے لوگ ادھر ادھر کی سنگن لینے کے لیے روانہ ہو جائیں یا سیدھے اڈے کی طرف نکل جائیں۔ بٹھل نے نہ ہاں کی نہ وقت نہیں تھا۔ جاموں نے کسی توقف کے بغیر اسے محمد علی اسٹریٹ پر واقع اوسط درجے کے ایک ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ بٹھل کی خاموشی ہی تائید تھی۔ پیرو نے اس سے باقاعدہ طور پر پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مارٹی کو لے کے آگے بڑھ گیا اور مسافروں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ بٹھل نے مجھے پہلے ہی ان سے الگ کر دیا تھا۔ پیرو مجھے لے جانا بھی چاہتا تو میں نہ جاتا۔ ادھر جینی ساٹو کو بلانے کے لیے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ہم اسٹیشن سے باہر تھے۔ اچھا یہی تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے ابا جان جلد سے جلد شہر سے اور ہم سے دور ہو جائیں۔ ہوٹل بھی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا، مگر ایسی صورت میں پیرو ہی کی تجویز بہتر تھی۔ کلکتے میں رہ کے وہ ہم سے قریب بھی رہے گا، دور بھی۔ کسی وقت اس کی ضرورت پڑی تو وہ برابر موجود ہوگا۔ وہ ہم سے اور ہم اس سے رابطہ رکھ سکتے تھے۔ پیرو پہلی بار کلکتے آیا تھا، اڈوں کے کم ہی لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا۔
درمیان میں 6 مہینے کی مدت کا فاصلہ تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس کے نقوش ان کی آنکھوں میں محفوظ رہے ہوں۔ ابھی صرف بدرو نے پیرو کو ہمارے ساتھ دیکھا تھا، کسی اور کی نظر نہیں پڑی تھی۔ شاید بدرو نے توجہ نہ دی ہو۔ جس وقت اس نے ہمیں اسٹیشن پر دیکھا تھا، پیرو ہمارے ہمراہ نہیں تھا۔ پیرو کے ہمارے پاس آتے جاتے ساٹے اس سے دور لے جا چکا تھا، اور بدرو کو اس وقت کسی اور طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن اگر بدرو نے پیرو کو دیکھ لیا ہے تو وہ ہم سے جدا ہو کے یہ خبر عام کر سکتا تھا۔ ہم اسے منع کرتے تو وہ خواہ وہم میں پڑ جاتا۔ بدرو کیا، آگے کچھ اور آدمی بھی پیرو کو پہچان سکتے تھے۔ پیرو اور مارٹی زورا کے چہروں پر نقاب نہیں پڑی تھی۔ ادھر بٹھل کی کلکتے میں آمد کی خبر پھیلتی، ادھر اتفاق سے کوئی پیرو کو پہچان دیتا، یا بدرو کے پیٹ کو سہار نہ ہوتی تو تانے بانے ملانے والے اپنی عادت سے باز نہ آتے۔ دونوں کی ایک ساتھ کلکتے میں آمد، دونوں کا الگ الگ ہو جانا، پیرو کا ہوٹل میں ٹھہرنا تاک جھاک کرنے والوں کو چونکانے کے لیے بہت تھا۔ پتہ نہیں کن کن اڈوں کے آدمی بٹھل کے لیے اپنے سینے میں زہر چھپائے ہوئے ہوں گے۔ موجمدار کے اڈے کے لوگ ان میں پیش پیش تھے۔ رتنا نے انہیں اکسایا ہوگا تو انہوں نے در پردہ ان کا ساتھ دیا ہوگا، اور سب کو فکر ہوگی کہ بٹھل کسی دن کلکتے واپس نہ آ جائے۔ سب سے زیادہ فکر رتنا کو ہوگی۔ انہوں نے اپنے طور پر ضرور یہ طے کیا ہوگا کہ جیسے ہی بٹھل کلکتے آئے اسے ایک لمحے کی مہلت نہ دی جائے، پہلے ہی حلے میں اسے اس کے ساتھیوں سمیت کلکتہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ دوسرے اڈوں کی مدد کے بغیر رتنا تنہا یہ کام انجام نہیں دے سکتا تھا، یا ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ ایک بار بٹھل کے خاص اڈے پر قبضہ کر لیا جائے، بعد میں ادھر ادھر کے اڈے خود بخود ساتھ ہو جائیں گے۔ رتنا نے انہیں یقین کی حد تک فریب دیا ہوگا کہ بٹھل کا واپس آنا ممکن نہیں، اور اگر وہ آ بھی جائے تو اڈا چھن جانے کے بعد وہ پہلے جیسا بٹھل نہیں ہوگا۔ رتنا نے انہیں سبز باز دکھانے کے لیے بہت حربے اختیار کیے ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بنائی ہوں گی، مگر خود رتنا نے اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کیا ہوگا؟ اسے ہر لمحے بٹھل کی واپسی کا دھڑکا ہوگا۔ کیا اس کے ذہن میں ایسا کوئی امکان نہیں تھا، یا وہ اس کی واپسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا؟ وہ بٹھل کو بھول گیا تھا، یا اسے بٹھل کی عمر گزر جانے، بوڑھا ہو جانے کا گمان ہو چلا تھا؟ رتنا اتنے سال کلکتے سے باہر رہ کے اپنے اعتماد کا زور کرتا، اسے پروان چڑھاتا رہا، اور وہ کلکتے اکیلا نہیں آیا ہوگا۔ رتنا کو یقیناً بٹھل کے اڈے میں کسی آدمی سے بھنک مل گئی تھی کہ بٹھل کسی لمبے سفر پر روانہ ہوا ہے، اور کہتا گیا ہے کہ اس کی واپسی مشکوک ہے۔ اسے کسی نے بتایا ہوگا کہ جانے سے پہلے بٹھل نے اپنے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ اسے 12 ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو اپنے آگے پیچھے کی فکر نہ رکھتے ہوں، اور جو اپنا سب کچھ تج کے اس کے ساتھ چل سکیں۔ اس نے ان میں سے 12 آدمی چنے تھے، جو رہ گئے تھے وہ بٹھل کے پرانے آدمی تھے، مگر کسی نازک لمحے کے لیے ان کے منہ سے بات نکل گئی ہو، یا کبن خان اور کانتے ہی میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہو۔ آدمی کا کیا بھروسہ، کوئی پتھر مار دے تو چپ رہے، اور ایک تنکا چپ جائے تو چیخ پڑے۔ کچھ بھی ہو، رتنا نے خوب سوچ سمجھ کے ہی بٹھل کے اڈے کی طرف قدم بڑھائے ہوں گے۔ ہتھیار سنبھالنے کا سلیقہ اسے کچھ زیادہ ہی آ گیا ہوگا، مگر رتنا کے لیے یہ خبر کہ بٹھل کلکتے آ پہنچا ہے کسی حادثے کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ پیرو کا الگ ٹھہرنا تشویش کا سبب بن سکتا تھا۔ پیرو اور اس کے ساتھی وہاں کیوں موجود ہیں؟ ان کے ساتھ وہ بزرگ شخص کون ہے، اور ان صندوقوں میں کیسا سامان بھرا ہے؟ یہ لوگ اتنے دن تک کہاں تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ بٹھل اور پیرو کا بیک وقت کلکتے میں نظر آنا محض اتفاق نہیں ہوگا، اور ضروری نہیں کہ انہیں یہیں آ کے اپنے اڈے کے متعلق خبر ملی ہو۔ وہ کوئی منصوبہ بنا کے نہ آئے ہوں۔ ہر صورت رتنا کے آدمی ہمارے پیچھے تو سائے کی طرح لگے ہی ہوں گے، قدم قدم پر پیرو کی نگرانی بھی کرتے ہوں گے۔ سو پیرو کا ہوٹل میں ٹھہرنا کچھ زیادہ سود مند نظر نہیں آتا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پیرو سامنے کا آدمی نہیں تھا۔ ممکن ہے رتنا کے آدمی بے سبب اسے الجھتے ہوئے کترائیں۔ پیرو پر آڑی ترچھی نگاہیں ڈالنا ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ شاید انہیں معلوم ہو کہ پیرو کون ہے۔ رہا پولیس کا، تو پولیس کا بھی کسی الزام کے بغیر پیرو کے گرد حصار ڈالنے کا امکان نہیں تھا۔ کلکتے کی پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔
نہ بمبئی سے کلکتے آنے جانے پر کوئی پابندی عائد ہے، نہ ہوٹل میں ٹھہرنا جرم ہے۔ ان تمام باتوں کے سوا پیرو خود بھی تو ہر ممکن احتیاط کرے گا، اپنے لیے نہیں تو ابا جان کے لیے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ ایک ذرا سی چوک کتنے بڑے حادثوں سے دوچار کر سکتی ہے۔ دھوپ چڑھ رہی تھی اور اسٹیشن کے باہر حسب معمول انسانوں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ وہی عمارتیں، وہی سواریاں، وہی لوگ، وہی چیخ و پکار، مگر سب اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ہم کسی سواری میں نہیں بیٹھے، بٹھل لنگڑا لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اس وقت سب کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم سیدھے اڈے کی طرف جائیں گے۔ باہر آ کے احساس ہوا کہ مزید کچھ جانے بوجھے بغیر اڈے کا رخ کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ ابھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ بدرو نے صرف چند باتیں بتائی تھیں جنہیں سن کے حواس ہی برقرار نہیں رہے۔ وہی باتیں اتنی اچانک تھیں کہ کچھ اور جاننے کی سکت نہیں ہوئی تھی۔ ساڈے بدرو کو الگ لے گیا تھا، مگر باہر آ کے اس نے اپنے ہونٹ بند رکھے، نہ کسی نے اس سے کچھ پوچھا۔ پہلے ہمیں سکون کی کسی جگہ بیٹھ کے اپنے اوسان درست کرنے چاہیے۔ بدرو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ پلٹو نے اسے ایک چادر دے دی تھی جس سے اس نے اپنا گریبان چھپا رکھا تھا۔ اسٹیشن سے ہم نے 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اپنے ہی اڈے کا ایک آدمی نظر آ گیا۔ ہلاکو نے جینی کو، جینی نے جامو کو ٹوکا دیا۔ جامو نے اسے آواز دی۔ وہ ہریالہ تھا، دبلا پتلا، لمبا، ادھیڑ عمر۔ ہریالے نے مڑ کے دیکھا اور اچھل پڑا۔ ہمیں دیکھ کے اس کا بھی وہی حال ہوا جو بدرو کا ہوا تھا، جیسے ہم بھوت ہوں اور مرنے کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے ہوں۔ ہریالہ پہلے تو سٹپٹایا سا رہا، پھر بٹھل کے پیروں پر جھک گیا۔ بٹھل نے اس کی گدی پکڑ کے کھڑا کیا تو ہریالے کا جسم اس کی انگلیوں میں جھول سا گیا، جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ سیدھی طرح کھڑا رہے، بٹھل نے بنبناتی آواز میں کہا۔ ہریالے سے بولا نہیں جا سکا۔ سامنے ایک ہوٹل تھا۔ جامو نے ہریالے کو اسی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور اندر بیٹھنے کے بجائے ہم باہر پڑی ہوئی تپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ایک ایک پل کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ سب کا یہی جی چاہتا تھا کہ اڑ کے اڈے پہنچ جائیں اور رتنا سے پہلے کسی اور کو نہ دیکھیں۔ ہریالے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مجبور تھے استاد، بہت مجبور تھے۔ آگے بول سور کی اولاد، جامو نے گرج کے کہا۔ ماں قسم اپنے کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ ہم تو خوار ہو گئے، ایک دم کتے بن کے۔ جامو استاد، تو ابھی زندہ کیوں ہے حرامزادے؟ ہلاکو نے غصے سے کہا۔ سب جگاڑ میں لگے ہوئے تھے، پر فضول کی باتیں کرنے سے کیا حاصل تھا؟ بٹل نے ہاتھ اٹھا کے ہلاکو کو روک دیا اور پھر جو کچھ ہریالے نے بتایا اسے سن کے سب کے چہروں سے خون پھوٹنے لگا۔ ہریالے کے کہنے کے مطابق یہ کوئی 1.5 مہینے پہلے کی بات تھی۔ وہ 6 بجے شام کو اڈے پر گیا تھا۔ کبن خان اڈے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ 20 صحن میں رکھی ہوئی چوکی پر بیٹھا تھا۔ نورا اس کی انگلیاں چٹکا رہا تھا اور کبن خان بہت خوش نظر آتا تھا۔ ہریالہ اسے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کبن خان نے اس کی خیریت پوچھی۔ ہریالہ بتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، استاد کب آ رہے ہیں؟ کبن خان نے مسکرا کے جواب دیا، جلد ہی آ جائیں گے، بس آتے ہوں گے، جلدی آ جائیں گے۔ بٹھل بھائی کے بارے میں پوچھنے والوں کو وہ یہی جواب دیا کرتا تھا۔ کانتے وہاں موجود نہیں تھا۔ کبن خان نے بتایا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ کلکتے سے باہر ہے۔ ہر بات حسب معمول تھی۔ کبن خان سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار رات کو محفل جمتی تھی۔ روز صبح اٹھ کے وہ علاقے کا چکر لگاتا، دوسرے تیسرے روز دوسرے اڈوں کے علاقوں کا۔ کانتے کا بھی یہی معمول تھا۔ درمیان میں سیالدہ کے اڈے کے لوگوں نے منمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑا سا سر پھٹول ہوا۔ کانتے اور کبن خان نے جا کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اپنے اڈے کے لوگوں کو کبن خان سے ایک ہی شکایت تھی کہ وہ حد سے زیادہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ دوسرے اڈوں سے آمدنی کا بھتہ بھیجنے میں لوگ ٹال مٹول کرنے لگے تھے اور ادھر ادھر کے علاقے کے لوگ بھی دھندے کی چوری کرنے لگے تھے۔ کبن خان بہت دیر میں سختی کرتا تھا۔ کانتے ہی عموماً وصولی کر کے لاتا تھا۔ ہریالہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا آیا۔ رات کو وہ اڈے پر نہیں تھا، اسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ سارے کے سارے لوگ اڈے پر نہیں رہتے تھے۔ ہریالہ اڈے سے مستقل وابستہ نہیں تھا۔ صبح علاقے میں شور مچا تو وہ بھاگا ہوا اڈے پہنچا۔ عمارت پر پولیس پہرا دے رہی تھی اور بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی گلیوں کی ساری دکانیں بند تھیں۔ اسے قریب نہیں جانے دیا گیا۔ اس وقت اس کا وہاں سے فرار ہو جانا ہی ٹھیک تھا، لیکن اسے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ کبن خان شولی لالہ
فدا بسوا اسیرہ وغیرہ اڈے کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ 11 آدمی دوپہر کو ان کی لاشیں علاقے کے لوگوں کے حوالے کر دی گئیں، سب خون میں لت پت تھے۔ ادھر پولیس نے اڈے کے آدمیوں کو چن چن کے گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا، لہذا مرنے والوں کی تجہیز و تکفین اور کریا کرم کا کام مشکل ہو گیا تھا۔ علاقے کے باسی لاشیں چھوتے ہوئے ڈرتے تھے۔ شام تک لاشیں پڑی رہیں۔ بہرحال رات کو کچھ لوگوں نے مل کے انہیں قبروں میں چھپا دیا یا جلا دیا۔ ہریالہ آئندہ 6-7 روز تک کہیں چھپا رہا، کیونکہ پولیس کا خیال تھا کہ یہ سب اپنے اڈے کے آدمیوں ہی کا کیا دھرا ہے اور آپس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ وہ کانتے کی تلاش میں تھے اور کانتے کلکتے میں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شاید دوسرے یا تیسرے ہی روز وہ واپس آ گیا تھا۔ نصیب میاں اڈے پر کہیں چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی پولیس پکڑ کے لے گئی۔ 15-20 روز تک اڈا سنسان پڑا رہا۔ پولیس نے اپنا پہرا چند دن بعد ہی اٹھا لیا تھا اور علاقوں سے متعدد آدمی پکڑے گئے۔ رفتہ رفتہ وہ چھوٹنے لگے، لیکن کانتے اور کئی لوگوں کو انہوں نے اب تک نہیں چھوڑا۔ بیشتر الزام کانتے پر آ رہا تھا اور یوں طرح طرح کی افواہیں گرم ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کبن خان اور کانتے نے مل کے استاد بٹھل اور اس کے ساتھیوں کو سفر میں کسی جگہ ختم کروا دیا ہے۔ بٹھل اڈے کی خبر سن کے ضرور واپس آتا یا کسی کو بھیجتا، پھر کانتے نے کبن خان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کلکتے سے اپنی عدم موجودگی کا عذر پیش کر کے بے گناہی ثابت کر سکے۔ گا اور شاید کر بھی سکے۔ کچھ لوگ بٹھل ہی کو اصل سبب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب اس کی کوئی ترکیب ہے، اس کے اشارے پر ہوا ہے۔ وہ خود باہر چلا گیا تاکہ اس پر کوئی حرف نہ آئے، اور اس طرح اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو اس نے سرے سے ہٹا دیا۔ یہ لوگ سر چڑھ گئے تھے اور آگے جا کے مشکلیں پیدا کر سکتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بٹھل کبن خان سے خوفزدہ تھا یا ان کے دوران ایک عورت کا جھگڑا تھا۔ بٹھل کبن خان کی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اڈے کے دوسرے لوگ بٹھل کے فیصلے سے ناخوش تھے کہ اس نے لکھنؤ کے ایک اجنبی آدمی کو اڈے پر استاد بنا کے بٹھا دیا ہے، جبکہ یہ حق پرانے آدمیوں کو تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں پر اعتبار نہیں کیا اور کانتے نے نہیں، انہی ناخوش آدمیوں نے کبن خان کو ہٹا کے گویا بٹھل سے بدلہ لے لیا۔ ہریالہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، ہم نے بیچ میں دخل نہیں دیا، جو وہ کہتا رہا سنتے رہے۔ ان باتوں پر توجہ دینا وقت ضائع کرنا تھا۔ ہریالہ پھر خود ہی کہنے لگا، یوں لوگ عجب عجب باتیں کرتے ہیں مگر کسی کو ان پر یقین نہیں ہے اور وہ یقین کرنا بھی نہیں چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے مگر وہ کھلے عام اس کا نام نہیں لے سکتے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ رتنا واقعے کے 15 دن بعد کلکتے میں دکھائی دیا تھا۔ آنے کے بعد وہ مختلف اڈوں پر جاتا رہا۔ پھر کوئی 20-22 دن پہلے وہ اپنے اڈے کے علاقے میں آیا۔ اس نے سیٹھ مول جی سے اڈے کی عمارت کرائے پر لینے کا مطالبہ کیا۔ معلوم ہوا کہ سیٹھ نے انکار کر دیا تھا کہ اسے استاد بٹھل کے آنے کا انتظار ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہ عمارت کسی کو نہیں دے گا۔ لیکن رتنا نے اس کی ایک نہیں سنی اور چابی کے بغیر نہیں ٹلا۔ ہریالے کو معلوم نہیں تھا کہ عمارت بٹھل کی ملکیت ہے۔ بٹھل نے احتیاط کے طور پر اسے مول جی کے نام کر دیا تھا اور خود کو اس کا کرایہ دار ظاہر کیا تھا۔ مول جی بٹھل سے کوئی اڑچن پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اڈے پر بیٹھ کے رتنا 3-4 دن تو چپ چپ رہا، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے اڈوں کے آدمیوں کی آمد و رفت بڑھ گئی، خصوصاً موجمدار کے اڈوں کے آدمیوں کی۔ پھر رتنا علاقے میں غتربود کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کے ان گنت آدمی تھے۔ اس نے بٹھل کے پرانے ساتھیوں کو پیشکش کی کہ وہ حسب سابق دھندا کرتے رہیں اور اڈے سے اپنی وابستگی جاری رکھیں۔ جس نے انکار کیا اس کے لیے اپنے ہی علاقے میں دھندا کرنا مشکل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی پلٹ کے آ جائے۔ استاد بٹھل، جامو، سارٹے، ہلاکو، جینی وغیرہ میں سے کوئی بھی ممکن ہے لاڈلا ہی آ جائے، پر ان کی کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رتنا سے وابستگی کے بغیر دھندا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بٹھل کے پرانے آدمیوں کے پیچھے ایک ایک پر 4-4 آدمی سائے کی طرح لگے رہتے تھے، اور اپنے آدمی باہر ہی کتنے رہ گئے تھے۔ وہ یا تو جیل میں تھے یا مارے گئے تھے
या कहीं रोपोश हो गए थे। जो छोटे मोटे रह गए थे उनका कोई वाली वारिस नहीं था। फिर भी ये लोग हरियाले के बकौल उस्ताद फैजू और उस्ताद पंजाबी के पास गए और कहा कि वो बिट्ठल के दोस्त हैं और खामोश बैठे हैं। दोनों ने एक ही किस्म का जवाब दिया कि अभी खामोश रहना बेहतर है। पुलिस के तेवर बिगड़े हुए हैं। लोग और भी कई जगह गए। तकरीबन हर जगह से मायूसी का मुंह देखना पड़ा। लोगों को कांते और अपने अड्डे के दूसरे आदमियों के छूटने का इंतजार था। यकीन था कि कांते ही आके कुछ करेगा। उसे पुलिस ने नहीं छोड़ा। हरियाला कह रहा था कि पुलिस ने हमारे मुतअद्दिद आदमियों का मचलका लिया था और थाने पर उनकी सुबह शाम हाजिरी लाजमी करार दे दी थी। पुलिस के इस रवैये से तंग आके कुछ लोग दानिस्ता उल्टे सीधे हाथ डाल के जेल में चले गए। हरियाला रत्ना के अड्डे से अपने ताल्लुक की 1000 तावीलें दे रहा था और बार बार ठहर के हमारे चेहरे देखता था। वो रुक जाता तो जीनी पलटू और हलाकू जो उसके पास ही बैठे थे उससे जोर से कोहनियां मारने लगते। औकता रहे, वो चीख के कहते और हरियाला बौखला के फिर बोलने लगता। वो बता रहा था कि रत्ना ने अड्डा संभालते ही शहर के तमाम अड्डों पर कहला भेजा था कि अब उन्हें भत्ता भेजने की ज़रूरत नहीं, ये भत्ता वो अपने पास रखें। फिर उसने कुछ दिन पहले रंडी नचवाई। उसमें शहर के कई उस्ताद शरीक हुए। उस्ताद फैजू और उस्ताद पंजाबी नहीं आए थे, लेकिन उनके अड्डे से कुछ लोग ज़रूर शामिल हुए थे। रात भर रंडी नाचती रही और शराब पी जाती रही। रत्ना ने इलाके के आम लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करवाया था। तकरीबन सारा खाना बेकार गया। इलाके से गिनती के चंद फ़कीर भिखारी ही शरीक हुए या वो लोग जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया था। हरियाला कह रहा था कि इलाके में रहने वाले एक दूसरे से बिट्ठल के मुतालिक पूछते हैं और कोई किसी को जवाब नहीं दे पाता। रत्ना ने शुरू में सख्ती की थी, फिर नरमी करने लगा। इलाके में वो 3-4 दिन के वक्फे से घूम लगाता है, मगर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। गुजरता हुआ चला जाता है। लोग उससे बात करते हुए घबराते हैं। इलाके की दुकानें अब जल्दी बंद हो जाती हैं। रात को लोग अपने घरों पर ही रहते हैं। अड्डे के इर्द गिर्द की तमाम गलियों की औरतें सिर्फ ज़रूरत के वक्त बाहर निकलती हैं। मकानों की खिड़कियां और फ्लैटों की बालकनियां खाली रहती हैं। इब्तदा में आसनसोल से उस्ताद मोती आया था। सुना है जेल में कांते से मिलने गया था और 2-3 अड्डों के भी उसने चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं एक दिन उसे हवालात में भी रखा। 3-4 दिन बाद फिर उसे किसी ने कलकत्ते में नहीं देखा। अड्डे पर बैठे अभी रत्ना को 2-1 रोज ही हुए थे कि एक शाम पुलिस अफसर दत्त चंद सिपाहियों के साथ उसके पास आया था। आया और चला गया। मालूम नहीं दोनों के दरमियान क्या बात हुई। इलाके में पुलिस गश्त करती रहती है। कई दिन पहले की बात है, रत्ना बाजार से गुजर रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। अचानक तेजा एक गली से नमूदार हुआ और खुले चाकू के साथ रत्ना के ऐन सामने आ गया। रत्ना के साथी उस पर दौड़े, मगर रत्ना को खुद चाकू खोले देख के पीछे हट गए। तेजा ने इतना वक्त दे दिया था कि रत्ना चाकू खोल सके। वो चाहता तो झपट के उसके सीने में चाकू घोंप देता या उसकी जानिब उछाल देता। गली में सुकून छा गया था। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे। तेजा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, रत्ना को कई बार चकरा दिया, मगर आखिर रत्ना ने उससे चाकू छीन लिया। रत्ना तेजा को मार सकता था, इसके बजाय उसने तेजा का चाकू उससे वापस किया और एक तरफ चल दिया। तेजा खड़ा देखता रह गया और उसी दिन उसने इलाके की एक दुकान से चोरी की। ऐसी चोरी के पकड़ा जाए। तेजा उसी दिन जेल चला गया। उसने इतने दिनों तक अपने आप को कहीं छुपाए रखा था। हरियाला बता रहा था कि तेजा ने रत्ना के हाथों अपना चाकू छिनवा दिया। हमने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन किसी को यकीन नहीं आता था। तेजा का हाथ खूब रमा था। उसके जिस्म में बिजली भरी हुई थी। बचपन ही से वो बिट्ठल के साथ था और अड्डे का खास आदमी था। तिब्बत जाने से पहले उसने हमारे साथ तमंचा चलाने की मशक भी की थी। बिट्ठल ने उसे कलकत्ते में छोड़ दिया था। तेजा को भी न जाने क्या हुआ। उसका मतलब यही था कि रत्ना ने अपना हाथ खूब मांझ के अड्डे का रुख किया है। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी। किसी ने एक घूंट भी हलक से नहीं उतारा था। सब यकायक खड़े हो गए क्योंकि बिट्ठल उठ गया था। बंद करो रे, उसने तमतमाए हुए लहजे में हमसे कहा और एकाएक ही आगे चल पड़ा। हरियाला और बदरू भी हमारे साथ चलते रहे। हमारी रफ्तार खासी तेज थी। कुछ दूर जाके सड़क के मोड़ पे चटगामा मिल गया।
ہمیں دیکھ کے اس کا رنگ ایک لہجے کے لیے سفید پڑ گیا۔ چٹگامہ کا تعلق چاٹگام شہر سے تھا، نام اس کا کچھ اور تھا مگر سب اسے چٹگامہ ہی کہتے تھے۔ استاد دھومی کے اڈے کا آدمی تھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہ وہاں کبھی کبھی 4-6 مہینے کے لیے آ جاتا تھا۔ ہم نے چٹگامہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا مگر شاید بدرو اور ہریالے نے اپنے کہے ہوئے کی تصدیق کے لیے اسے اشارہ کر دیا۔ چٹگامہ نے کم و بیش وہی باتیں بتائیں جو پہلے بدرو اور ہریالہ منہ سے پھوٹ چکے تھے۔ البتہ چٹگامہ کا کہنا تھا کہ رتنا کے آگے موجمدار کے آدمی تھے اور رتنا خود بھی باہر سے آدمی لایا تھا۔ رات کو انہوں نے اڈا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اڈے کا دروازہ انہی کے ایک آدمی نے کھولا تھا جو کئی دن سے کبن خان کی اجازت سے اڈے ہی پر رہتا تھا۔ پولیس کو وہ آدمی اب تک نہیں ملا۔ بٹھل کچھ اور سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے چٹگامہ کو چپ ہو جانے کی تلقین کی۔ چٹگامہ کی زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ اڈے کا فاصلہ 4-5 میل سے کم نہیں ہوگا۔ اسٹیشن سے ہم خاصی دور تک پیدل آگے تھے۔ میں نے سوچا ٹیکسی کو آواز دوں۔ جتنی دیر ہو رہی تھی دل اڑتا جا رہا تھا۔ جسم میں کوئی چیز بلبلا رہی تھی جیسے کوئی چیز اٹک گئی ہو، سارے جسم میں پھانسیں چپ گئی ہوں۔ راستے میں اڈوں کے اور آدمی بھی مل سکتے تھے۔ اس سے قبل کہ کوئی ہم سے پہلے پہنچ کے رتنا کو اطلاع دے ہمیں خود ہی اسے اپنی آمد کی خبر کر دینی چاہیے۔ درمیان میں کہیں ہمیں پولیس بھی روک سکتی تھی لیکن معلوم نہیں بٹھل کیا سوچ رہا تھا۔ جب اڈے ہی کی طرف جانا مقصود تھا تو کسی سواری میں کیوں نہیں؟ دیر کاہے کی تھی؟ کیا ابھی کچھ اور جاننے اور سوچنے کو رہ گیا تھا؟ بٹھل چلتا رہا، پاؤں میں تکلیف کے باوجود تیز تیز۔ بیچ میں ہاوڑا کا بڑا تھانہ پڑتا تھا۔ ہم وہاں سے راستہ کاٹ کے بھی نکل سکتے تھے مگر وہ اسی طرف جا رہا تھا۔ تھانے کے قریب اس نے مڑ کے دیکھا اور سولم کو بلایا۔ چاہے تو نکل جا رے، اس نے آہستگی سے سولم سے کہا۔ سولم بڑھ کے اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ سولم چائنا ٹاؤن کے اڈے سے وابستہ تھا۔ بٹھل نے تبت جاتے ہوئے اسٹیشن سے اسے اپنے ساتھ لیا تھا۔ اڈے کے چند خاص آدمیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سولم ہمارا ہم سفر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں گیا تھا۔ ہم سے پہلے جامو اور پیرو وغیرہ ایک دن پیشتر ڈبرو گڑھ کے لیے کلکتے سے روانہ ہوئے تھے۔ سولم بھی انہی کے ساتھ تھا۔ سولم اسی وقت ہم سے الگ ہو سکتا تھا۔ اگر آگے پولیس کا کوئی چکر پڑنے والا تھا تو اس طرف سولم صاف بچ سکتا تھا مگر سولم کیسے جاتا؟ تبت میں وہ قدم قدم پر ہمارے پہلو بہ پہلو رہا تھا، تیرے میرے عذاب میں خواہ خواہ کا شریک۔ کئی بار بیمار پڑا، مرتے مرتے بچا، کبھی شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لایا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ مسکراتا ہی رہا۔ اب وہ کیسے چلا جاتا؟ بٹھل نے اصرار بھی کیا۔ سولم کی آنکھیں بھر آئیں۔ بٹھل پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بڑھتا رہا اور اس وقت ایک ثانیے کے لیے میرا جسم جھنجھنا سا گیا جب بٹھل آگے جانے کے بجائے تھانے کے پھاٹک میں داخل ہونے لگا۔ دروازے پر تعینات سنتری نے اس سے غور سے دیکھا اور زور سے سیٹی بجائی۔ جواب میں اندر بھی سیٹیاں بجنے لگیں اور ہم عمارت کے آگے چھوٹا ہوا مختصر میدان عبور کر کے چبوترے پر نہیں چڑھے تھے کہ سپاہی چاروں طرف سے ابل پڑے اور ہمارے گرد پھیل گئے۔ اسی لمحے ایک دراز قد ادھیڑ عمر افسر بھاگا ہوا اندر سے آیا اور ٹھٹک کے ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہماری صورتیں گھورنے لگا۔ استاد بٹھل؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں صورتی بابو، بٹھل نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم سب انسپیکٹر کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ سوچا ہم ہی چلے جائیں، تمہیں تکلیف ہوگی۔ شہر اترتے ہی پتہ چلا کہ تم لوگوں کو اپنی تلاش ہے۔ بٹھل نے رک رک کے کہا۔ تلاش؟ مگر تم لوگ سب کہاں تھے؟ ادھر سے دور تھے۔ آؤ اندر آؤ، اندر ہی جانے کے لیے آئے ہیں۔ انسپیکٹر صورتی جیسے ابھی سو کے اٹھا ہو اور خواب دیکھ رہا ہو، وہ کچھ اس طرح ہڑبڑاتی پلکوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا، کبھی ہمیں، کبھی سپاہیوں کو اور اپنے آپ کو۔ بٹھل 2 قدم چل کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ انسپیکٹر جھجکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تذبذب سے کہا۔ کرسیاں 4 سے زیادہ نہیں تھیں۔ بٹھل کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے صورتی بابو۔ صورتی نے دوبارہ بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ہمیں تمہاری تلاش تھی، تمہیں ٹھیک بتایا گیا، ہمیں تمہاری تلاش تھی۔ صورتی کی آواز لپک رہی تھی۔ اسی کارن ہم خود آ گئے۔ مگر یہ سب کیا ہوا؟ صورتی اضطراب سے بولا۔ یہی اپنے کو بھی تم سے پوچھنا ہے، تم کچھ نہیں جانتے؟ اس کے لہجے میں مضحکہ تھا۔
थोड़ा बहुत जाना है, पर असली तो तुमसे पूछना है। ठहरो, वो एकदम उठ के बोला, डीएसपी साहब भी यही हैं। डीएसपी राजेंद्र माथुर। सूरती तेज कदमों से बाहर चला गया और उसी लम्हे वापस आ गया। वर्दी में मलबूस एक शख्स कमरे में दाखिल हो ही रहा था। दरमियाने कद, भारी जिस्म, सर के बाल आधे उड़े हुए, छोटी आंखें सुरमई रंग, वो यकीनन डीएसपी माथुर होगा। विट्ठल ने एक हाथ ऊपर उठा के उससे सलाम किया। सलाम साहब, सलाम। वो गर्दन हिला के गूंजती आवाज में बोला, उस्ताद विट्ठल। हाँ साहब, विट्ठल ने नरमी से कहा। हम कहाँ थे? सफ़र पे थे माथुर जी। कौन से सफ़र पे? ज़रा दूर चले गए थे। माथुर के होंठ बाहर निकल आए। कहाँ? कोई एक जगह हो तो नाम बोले। दूर दूर घूम रहे थे। बताना नहीं चाहते? वो जुज़-बुज़ होके बोला, इधर कलकत्ते में नहीं थे माथुर जी। मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी जगह थी। धीरज रखें साहब, वक्त आएगा तो उसको भी बोल देंगे। विट्ठल ने किस्मसा के कहा, आपको अपनी जो कार्रवाई करनी है करो। जानते हो तुम पर क्या इल्ज़ाम है? अपनी सारी जिंदगानी इल्ज़ाम है। अब क्या कोई पीछे से बढ़ के है? बहुत बढ़ के उस्ताद। माथुर की आवाज़ कड़क रही थी। याद है, मैंने पहले भी कई बार कहा था, एक आखिरी वक्त ज़रूर आएगा, तुम बच नहीं सकोगे। याद है भाई बाप। अपनी भी एक बात शायद सरकार को याद हो। मैंने बोला था आखिरी वक्त आएगा तो कौन रोकेगा। हर बार ऐसा लगता है कि अब के आ गया, पर नटखट बगल से होकर निकल जाता है। विट्ठल ने मध्यम लहजे में कहा, हमें ऊपर से सख्त हुक्म है। हम आपके सामने हैं माथुर जी। स्टेशन से आगे पहला बड़ा थाना यही पड़ता था, सो हम इधर ही आ गए। माथुर ने हंकारी भरी और कनपटियां मसलता हुआ तेजी से बोला, तो तुम कहते हो तुम इस शहर में नहीं थे? हाँ साहब, ऐसा ही बोला है। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम यहाँ थे या नहीं? आप ठीक बोलते हो, पर आप क्या पूछते हो? आपके लिए नहीं पड़ता, पर अपने लिए बहुत पड़ गया है। इतने दिनों से तुम बाहर थे। वो पहलू बदल के बोला, आधे साल से ऊपर होने को होगा। बाहर क्या कर रहे थे? बाहर हम लोग क्या कर सकते हैं? विट्ठल ने तुनक के कहा, सारे सवाल इधर ही कर लोगे तो उधर के लिए क्या बचेगा? बाहर कबूतर उड़ा रहे थे। माथुर के माथे पर सलवटें पड़ गईं। कुछ बोलते बोलते रह गया। कमरा बड़ा था। मेज़ के पीछे और हमारे दाएं बाएं कई सिपाही मुस्तैद खड़े थे। माथुर ने चारों तरफ एक उचटती नज़र डाली और इंस्पेक्टर सूरती से सरगोशियाना लहजे में कुछ कहने लगा। सूरती फौरन बाहर चला गया। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। हलाकू मेरे करीब मेरा बाजू पकड़े खड़ा था। जामू विट्ठल के पास था, बाकी सब पीछे थे। एक लख्त माथुर सपाट लहजे में बोला, मैंने तुमसे बोला था ऊपर से बहुत जोर है। होगा, ज़रूर होगा, पर जोर तो दोनों तरफ से लग रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। नीचे वाले भी कमज़ोर नहीं होते, फूंकों से आग जला देते हैं, बुझा देते हैं। आप कोई नए तो नहीं हो, जानते हो ऊपर का जोर कब तक चलेगा। नीचे वाले सारा धुआं उड़ा देंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? अपना कहना क्या, सरकार की दुहाई देते हैं उस्ताद विट्ठल। माथुर ने ऊंची आवाज़ में कहा, बेहतर है सीधी तरह बात करो। जो कुछ हुआ है वो निहायत संगीन है। अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, लेकिन सबका ख्याल है कि फिर देर किस बात की? विट्ठल बीच में बोला, देर शायद तुम्हारे आने की थी। माथुर ने तलखी से कहा, हमारे सर हमारे साथ हैं। सरों का फैसला भी हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें जो कुछ कहना हो कह सकते हो। एक ही जगह फिर सब बोल देंगे। तुम्हारा यहाँ का बयान भी उधर काम देगा। आपके संग रहते हुए अपने को भी थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। बयान का पलटा करने में सिर्फ ज़बान हिलती है। तो तुम यहाँ कुछ कहना नहीं चाहते। एक ही बार जो बोलना होगा बोल देंगे। उधर बोलने से किवाड़ बंद नहीं हो जाएंगे। आप हुक्म करो। हमारे पास तुम्हारे वारंट नहीं है। आपकी उंगली ही वारंट है। वारंट बनने में क्या टाइम लगता है? लेकिन अगर तुम चाहो तो इसकी नौबत नहीं आएगी। माथुर की बात सुनकर विट्ठल के होंठों पर जमी हुई पपड़ियां तड़कने सी लगीं। उसका बाछा फैल गया। जेब से बीड़ी का बंडल निकाल के उसने बीड़ी सुलगाई। जरा पानी पिलाओ हवालदार, उसने करीब खड़े हुए हवालदार से कहा। माथुर के इशारे पर वो लपक के गिलास में पानी ले आया। विट्ठल ने एक ही सांस में सारा पानी हलक में उंडेल लिया और बीड़ी के दो एक लंबे कश खींच के बोला, अभी गाड़ी से उतर के सबसे पहले ये झटके का माल बदरू मिला था। बोलता था लौट जाओ, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। फिर ये दूसरा हरियाला बना हराम का जना मिला, ये भी यही बोलता था।
پر ہم آگے پیچھے کدھر بھی نہیں گئے، سیدھے ادھر ہی آ رہے ہیں، ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے۔ اتنا سن کے کہ اپنے کو بھی پولیس کی تلاش تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے؟ ماتھور کی آنکھیں سکڑ کے اور چھوٹی ہو گئیں۔ یہاں آنے سے پہلے تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا؟ ایسے ہی سمجھو، یعنی تم اس عرصے میں بالکل بے خبر رہے؟ اتنے دنوں بعد پھر آپ کے درشن نہیں ہوتے؟ اوہ استاد بٹھل، ماتھور اچک کے بولا، تم ایسی کون سی جگہ تھے جہاں تمہیں اپنے آدمیوں کی بھی خبر نہ مل سکی؟ شاید ان لوگوں نے تمہیں بتایا ہو۔ ماتھور کے لہجے کا طنز چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس واقعے کو 1.5 مہینہ ہو رہا ہے، گلی گلی اس خبر کا چرچا ہے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارے پیچھے کلکتے میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور تم نے بھی لوٹ کے خبر نہیں لی۔ ڈی ایس پی ماتھور لوٹ پھیر کے ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا جس کا بٹھل کے پاس جواب نہیں تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں دکھنے لگی تھی، جیسے میں ایک زمانے سے یوں ہی کھڑا ہوں۔ میرا دل کہیں دھنسا جا رہا تھا، ہمیں شاید سیدھے اڈے ہی کی طرف جانا چاہیے تھا، بعد میں یہاں آنا پڑتا تو اتنی گھٹن نہ ہوتی۔ ماتھور کی چمکتی نظریں بٹھل پر مرکوز تھی۔ ہم کچھ بولیں گے تو تم نہیں سمجھو گے، بٹھل نے سانس لے کے کہا۔ ہمیں سمجھاؤ استاد بٹھل، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے یہ بات کی بات ہے، اور پولیس کے لیے پہلی۔ رسی کا ایک سرا نہیں ہوتا، اور ٹوٹی ہوئی ہو تو بہت سے ہوتے ہیں۔ پولیس تمہارے باہر ہونے کی شہادت طلب کرے گی، اور ہم اپنے ادھر ہونے کی پولیس سے نہیں کریں گے۔ جانے دو ماتھور جی، اس بات کو جانے دو، بٹھل نے زہر خان سے کہا۔ مگر اس بات پر تم گرفتار کیے جا سکتے ہو، اور یہی بات تمہیں آگے جا کے ثابت کرنی پڑے گی۔ ماتھور دھمکتے لہجے میں بولا۔ اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ آگے والوں کو بھی کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ آگے والے ایک آنکھ سے دیکھتے ایک آنکھ سے سنتے ہیں کیا؟ وہ پہلے اپنے ماتھے کا ٹھپا دیکھیں گے، پھر بات کریں گے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ کچھ سمجھنے کے لیے آنکھیں بدلنا پڑیں گی ماتھور جی، ساون کے اندھے کو ایک ہی رنگ سوچتا ہے۔ اپنے کو تم نے سدا سلاخوں اور زنجیروں کے ساتھ دیکھا ہے، من میں ایک ہی مورت بنائی ہے۔ ہر بار ہم ہی پر بجلی گرے گی سرکار؟ جس کے چوری ہوتی ہے اسی سے پوچھتے ہو وہ کدھر کو تھا؟ ٹھپے پہ ٹھپا ہی لگاتے جاؤ گے؟ بٹھل کی آواز چٹکنے لگی تھی۔ گریبان تم ہی کو پکڑنا آتا ہے کیا؟ ہم کو اوپر چڑھنا نہیں آتا؟ دیکھو بٹھل، بگاڑ کرنے سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ ماتھور نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اپنی یہ مورت تم ہی نے بنائی ہے، تم ہی اسے مٹا سکتے ہو۔ معاملہ الجھانے کی کوشش مت کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم کیا جتانا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم اپنے لیے برا کر رہے ہو، شاید بہت برا۔ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ کسی ایسے شخص کے نہیں جو تمہیں نہ جانتا ہو۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں ایک معمولی سپاہی تھا، اور میں کیا یہاں سبھی جانتے ہیں کہ بٹھل۔ کوئی نہیں جانتا ماتھور جی، بٹھل اس کی بات کاٹ کے بولا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنے دن گھر میں، کتنے دن گھر سے باہر، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس کی جیب میں ہمیشہ ایک ہتھیار رہتا ہے، اس کے اشارے پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ اتنے فائل بھرے ہوئے ہیں، کیا میں ان سب کو گنواؤں جو میرے علم میں ہیں؟ جو میرے علم میں نہیں ان کی تعداد اور زیادہ ہوگی۔ تمہارا سارا ریکارڈ کاغذوں میں محفوظ ہے۔ ستارے اچھے لے کے آئے ہو، ہر بار تمہارے ساتھ دے جاتے ہیں، مگر کب تک؟ ڈی ایس پی ماتھور کی زبان میں جیسے آگ سلگی ہوئی تھی۔ اس دوران انسپیکٹر صورتی واپس آ گیا۔ ماتھور نے رک کے اس کی طرف بے چینی سے دیکھا۔ صورتی نے اس بات میں گردن ہلائی اور انگریزی میں کچھ کہا جسے میں سن نہیں سکا۔ صورتی کو اپنے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دے کے ماتھور بگڑے ہوئے منہ سے بولا، مگر اس کے لہجے میں کسی قدر ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ سنو، ہم نے شہر میں اپنی تمام کوشش کی ہے، کوئی کونا نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے متعدد آدمیوں کو پکڑا اور ان سے کچھ اگلوانے، کچھ جاننے کا ہر جتن کیا ہے۔ کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی سرا جسے پکڑ کے ہم آگے بڑھ سکتے۔ استاد بٹھل اچانک اپنے آدمیوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے اپنا پتہ دیے بغیر۔ اس کے خاص آدمی نہیں جانتے کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ وہ لکھنؤ کے ایک بدنام شخص کبن خان کو اپنے اڈے پر چھوڑ جاتا ہے۔ کبن خان کی موت سے 3 دن پہلے استاد بٹھل کا ایک اور خاص آدمی کانتے یک شہر سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی غیر حاضری میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب کانتے واپس آتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے،
نہیں بتاتا کہ کہاں گیا تھا۔ وہی کچھ بولتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تم واپس آتے ہو تو تم بھی لا علمی ظاہر کرتے ہو۔ پھر پانی کہاں گرے، نگاہ کس طرف بھٹکے، ہم کون سا سرا پکڑیں؟ بٹھل نیم وا آنکھوں سے سنتا رہا۔ جواب دو بٹھل، ماتھر وحشت سے بولا۔ کیا جواب دیں ماتھر جی، آپ سارا کچھ بول دیے ہو، اب اپنی زبان کھولنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ بٹھل نے زیر لبی سے کہا۔ ایسی صورت میں کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ تمہیں سب تسلیم ہے؟ آپ کی خوشی اس میں ہے تو تسلیم قبول۔ تم ایک پولیس اسٹیشن پر بیٹھے ہو استاد بٹھل، اور ایک ذمہ دار آدمی سے مخاطب ہو، ماتھر نے بیزاری سے کہا۔ ہتھ کڑیاں منگواؤ اور ڈال دو ہم سب کے ہاتھوں میں۔ میرا خیال ہے تم سے مزید گفتگو کرنا بیکار ہے، پر ایک بات رہ گئی ہے، آپ کی مرضی ہو تو بولیں، بٹھل نے سرد لہجے میں کہا، اور اپنی ٹانگ اٹھا کے ایک جھٹکا دیا۔ مسلسل کھڑے رہنے سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ استاد، ہلاکو نے جھجکتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ بٹھل نے الٹے ہاتھ سے جھٹ اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ ہلاکو میرا بازو پکڑے ہوئے تھا، اس کی جھونک میں میں بھی کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ آواز میں رہو بٹھل، صورتی نے ناراضی سے کہا۔ ماتھر نے انسپکٹر صورتی کی مداخلت پر منہ بنایا اور میز پر تھپکی دے کے اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرے ہی لحظے اس نے بٹھل سے پوچھا۔ بولتا تھا ایک بات رہ گئی ہے، آپ کی مرضی ہو تو بولیں۔ ہاں ہاں کہو، ماتھر نے تجسس سے کہا۔ اپنے آدمی اپنے کو واپس کر دو۔ ماتھر اپنی کرسی پر سیدھا نہیں رہ سکا۔ کیا ہم آپ سے اپنے آدمی واپس مانگتے ہیں، بٹھل نے ہلکی آواز میں کہا۔ تمہارے آدمی تمہیں واپس کر دیں، ماتھر نے اضطراب سے دہرایا۔ یہی کہہ رہے ہو تم؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ تم پاگل ہو گئے کیا؟ کیوں صاحب، ہم ان کو آپ سے نہیں مانگ سکتے؟ تم کیا بک رہے ہو؟ ٹھیک ہی بک رہے ہیں ماتھر جی، ادھر ادھر کی چھوڑو، ساری دنیا کی چوکیداری کرتے پھرتے ہو، اپنے آدمیوں کی رکھوالی نہیں کی گئی، ہم کس کے پاس جائیں؟ اور ان کو آپ سے پھر کون واپس مانگنے آئے گا؟ مدعی بننے کا حق صرف تمہیں کو ہے، ہم کو نہیں۔ ماتھر لمحوں تک ساکت نظروں سے بٹھل کی صورت دیکھتا رہا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، پھر جیسے اچانک اسے کچھ خیال آ گیا ہو، اس کے ہونٹوں پر استحضائی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ خوب استاد بٹھل، اچھا پینترا بدلا ہے تم نے۔ کیوں سرکار، ہم نے زبان کھولی تو پینترا ہو گیا؟ ماتھر کے چہرے پر درشتی کی لکیریں ابھر آئیں۔ تمہارے دماغ میں اگر یہ خناس ہے کہ یوں دھیان بٹا کے اور معاملے کو الجھا کے تم کچھ حاصل کر سکو گے تو اسے نکال دو، اس طرح تمہیں شاید کچھ وقت ضرور مل جائے، مگر دور جا کے نتیجہ وہی نکلے گا جو ان حالات میں نکلنا چاہیے۔ اچھی طرح کانوں میں ڈال لو، پولیس اس مرتبہ تمہیں کوئی بخشش دینے کو تیار نہیں ہے۔ میری بات کا جواب دو ماتھر جی، اپنے آدمی کدھر ہیں؟ میری جیب میں ہیں، ماتھر بھڑک کے بولا۔ ہم بولتے ہیں ان کو ہمیں واپس کر دو، ورنہ تم کیا کرو گے؟ ماتھر کی مچلتی آواز گونجی۔ جو بن پڑے گا کریں گے۔ بٹھل فضول کی باتیں نہ کرو، ماتھر جھنجھلا کے بولا۔ اپنی باتیں فضول لگتی ہیں صاحب، ہمارے آدمی چلے گئے، ایک نہیں کئی، ہم ہی سے بولتے ہو گھنٹی مت بجاؤ، شور مت کرو۔ ہم اپنے آدمی ادھر چھوڑ گئے تھے، ایک سے ایک ہیرا تھا ان میں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں وہ کون تھے، ان کا ہاتھ کتنا سجل تھا، ان کے پٹھوں میں لوہا بھرا ہوا تھا، رگوں میں بجلی دوڑتی تھی، ان کے دل کی چادر بہت بڑی تھی، سب کچھ اس میں سما جاتا تھا۔ ان کا بدل تمہارے نینوں میں صرف اتنا ہے کہ وہ اڈے کے آدمی تھے، پر اپنے وہ بھائی تھے، بیٹے تھے، ہمارے ہاتھ پیر تھے۔ ہم سے ٹھٹول کرتے ہو کہ تم نے اپنی ہی ہڈیاں چبا لیں، اپنی ہی بوٹیاں نوچ لیں۔ آپ بولتے ہو کہ ہمارے پاس تمہارے پچھلے کاغذات الماریوں میں بند ہیں، ان میں کہیں یہ لکھا ہے کہ بٹھل نے پیچھے سے کبھی چھرا گھونپا ہے، الٹی طرف سے ناک پکڑی ہے۔ ان کو آگے سے ہٹانا ہوتا تو ان کا سرما بھی آپ کو نہیں ملتا۔ 4-5 مہینے پہلے کلکتے سے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبن خان اپنے ہی آدمیوں کے بیچ بیٹھا تھا ماتھر جی۔ کبن خان نے اپنا کوئی خزانہ چھپا لیا تھا یا اپنی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا؟ اس نے اپنی ماں کے ساتھ حرام کیا تھا تو دوسروں نے کیا کیا تھا؟ ہم اسے ادھر بٹھا کے گئے تھے، کچھ سوچ سمجھ کے ہی بٹھایا ہوگا۔ ادھر آپ کے سر کی جگہ اوپر پیر اگائے ہیں تو ہم ہی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ بٹھل کی آواز پتھرائی ہوئی تھی۔
सर्द सपाट कमरे में एक उसी की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे हर चीज़ बेआवाज़ हो गई हो। दीवारों के साथ खड़े हुए सिपाही टिकटिकी बांधे उसी को तक रहे थे, बुतों की मानिंद बेहरकत। इंस्पेक्टर सूरती और माथुर के चेहरों पर धुंध सी छाई हुई थी। बिट्ठल ने एक लम्हे ठहर के अपना सूजा हुआ पैर उठा के दोबारा जमीन पर टिकाया और कहने लगा, कोई नहीं मिला। बोलते हो शहर का कोना कोना छान मारा, कोई नहीं मिला या किसी को देखना नहीं चाहा। उन सुअर की औलादों ने आंखों पर चर्बी चढ़ा दी, सामने मोटा मोटा ही दिखाई दिया। उन्हीं लोगों पर कांटा फेंक दिया जो साले पहले ही तड़प रहे थे। किधर देखा किधर को देखा, इधर अपना रिकॉर्ड है तो अपने पास भी वर्दी वालों का रिकॉर्ड है। बिट्ठल चुप हो गया। मेरे जी में आए कि बोलूं, मैं डीएसपी माथुर से एक सवाल करूं, लेकिन बिट्ठल की तरफ देख के मैंने खामोशी मुनासिब समझी। माथुर के होंठ बिचे हुए थे। बिट्ठल के चुप हो जाने पर वो चौंक सा पड़ा। क्या तुम समझते हो कि हमने इन तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया होगा? हमने कोई, वो भिनभिनाते हुए लहजे में बोला और उसकी बात मुंह ही में रह गई। कमरे के बाहर से सीटियां बजने और गाड़ियां रुकने की आवाज़ें आने लगीं। इंस्पेक्टर सूरती यखलख्स खड़ा हो गया, फिर माथुर भी। दोनों सिपाहियों को इशारा करते हुए फौरन ही बाहर चले गए। साहिबान में गूंजती हुई सलूट करने और जूतों की खटखट की आवाज़ें हमसे करीब हो रही थी, मगर फिर वो दूर होती गईं। माथुर और सूरती देर तक नहीं आए। इस दौरान हम एक दूसरे को बस देखा किए। किसी ने एक लफ्ज़ दूसरे से नहीं कहा, ना बिट्ठल ने। सब वहीं खड़े माथुर की वापसी का इंतज़ार करते रहे। माथुर नहीं आया। 8-10 मिनट बाद इंस्पेक्टर सूरती तेज़ रफ्तारी से अंदर दाखिल हुआ और तरद्दुदामेद लहजे में बोला, मेरे साथ आओ। बिट्ठल की आंखों से सुर्खी उबलने लगी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सूरती के पीछे पीछे चलने लगा। साहिबान में दबा दबा मरा मरा सा शोर उठा हुआ था और सिपाहियों की तादाद ज़्यादा थी। वो सबके सब फासले फासले पर मुनज़्ज़म खड़े थे। बीच के 2-3 कमरे छोड़ के सूरती एक कुशादा गली नुमा रास्ते में मुड़ गया और कुछ आगे जाके एक बड़े कमरे में आ गया जो एक हाल से मुशाबा था। कमरे की छत ऊंची और गुंबद की शक्ल की थी। वहाँ कई पुलिस अफसरान बैठे थे। उनकी वर्दियों और बैजों से पता चलता था कि वो आला अफसरान हैं। डीएसपी माथुर भी उनमें मौजूद था। वस्त में एक चौड़ी मेज़ के उस तरफ की कुर्सियों पर वो सब बैठे हुए थे। इस तरफ की कुर्सियां खाली थीं। वो आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। उस्ताद बिट्ठल, बैठ जाओ, सूरती ने बुलंद आवाज से कहा। बिट्ठल ने इस बार कोई तारुज ना किया। बदरू, हरियाला और चटगावा भी हमारे साथ आ गए थे। इंस्पेक्टर सूरती ने उन तीनों को बाहर चले जाने का हुक्म दिया, लेकिन बिट्ठल ने उन्हें रोक दिया। माथुर सूरती को एक जाने बैठने को कह के हमसे मुखातिब हुआ और बताने लगा कि हमारे सामने कौन कौन अफसरान मौजूद हैं। उसके कहने के मुताबिक इनमें 2 एसपी, 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर दाऊद दयाल का ताल्लुक खास हमारे इलाके से था और वही कब्बन खान के मामले में तफ्तीश पर मामूर किया गया था। सबकी मुस्तरिब नजरें हम पर जमी हुई थी, एसपी राय के सिवा। उनमें से मैं किसी को नहीं जानता था। राय उस जमाने में सब इंस्पेक्टर था जब 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में मुझे पहली बार थाने लाया गया था। अब उसका डेल-डोल खासा बढ़ गया था, चेहरा भी भारी हो गया था। राय ने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैंने ज़रूरी समझा कि ये लोग भी मौजूद हों। माथुर शाइस्तगी से बोला, जो कुछ तुम कहना चाहो इनके सामने खुल के कह सकते हो। अपने को एक बात बार बार बोलना नहीं आता। बिट्ठल ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा, जो हमने बोला है एकदम खुल के बोला है, आप ही इनको बता दो। मैंने इन्हें बताया है। सूरती की झिझकती हुई आवाज़ उभरी, लेकिन अच्छा है तुम बराह रास्त इन्हीं लोगों से बातें करो जिनका ताल्लुक इस मामले से है। आप आगे बोलो, अपने को कुछ और नहीं बोलना। सबके बीच बैठे हुए अफसर एसपी जोशी ने एसपी राय से कुछ कहा। राय ने अपने करीब मौजूद माथुर को मुतवज्जे किया। चंद मिनट तक वो आपस में काना फूसियों के अंदाज में बातें करते रहे। जोशी की बात सुनकर माथुर ने इस बात में सर हिलाया और बोला, उस्ताद बिट्ठल, क्या तुम्हें दोबारा ये जतवाने की ज़रूरत है कि तुम्हारे सामने इस वक्त पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद हैं? रात दिन 1.5 महीने से ये इस केस की तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। मौला भली करे सरकार, तुम जानते होगे कि ये पुलिस के मुंतखब लोग हैं। ये भी अपने को अच्छी तरह जानते होंगे। तमीज़ से बात करो बिट्ठल। इंस्पेक्टर दाऊद दयाल ने भिनाए हुए लहजे में कहा, ये अड्डा नहीं है। जिधर अड्डे के लोग उधर अड्डा है दाऊद जी। बिट्ठल ने तलखी से कहा,
تم کیا اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہو؟ یہ انتہا ہے سر، داؤد دیال اشتعال سے بولا۔ یہ انتہا ہے سر، داؤد دیال اشتعال سے بولا۔ ہی از ایبسلیوٹلی اے باس۔ اس نے اپنی آواز بھینچ لی۔ اپنے کو زیادہ یاد ہے داؤد جی؟ وٹھل نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ انسپیکٹر داؤد دیال انگریزی میں گالی بک رہا ہے یا بکنا چاہتا ہے۔ اچھا ہی ہوا جو داؤد دیال نے اپنی آواز کی لگام تھام لی، ورنہ اس کا جواب میں اسے ضرور دیتا۔ نو نو، ایس پی جوشی نے ہاتھ کے اشارے سے داؤد دیال کو تنبیہ کی اور انگریزی میں بولا، تم کن لوگوں سے مخاطب ہو؟ ایک ذرا تحمل کرو۔ پھر اس نے ماتھر سے کہا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے۔ ماتھر نے اس سے درخواست کی تھی کہ اس کو بولتے رہنے دیا جائے۔ استاد وٹھل، ماتھر کے لہجے میں ملائمت تھی، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہر پہلو پر غور کیا ہے۔ یقیناً یہ بات ہمارے لیے بھی تعجب کی تھی اور ہے کہ وٹھل نے اس شخص کو کیوں ختم کر دیا جو 4 مہینے سے اس کے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا وہ تمہاری مرضی سے بیٹھا تھا۔ بے شک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تمہارے ریکارڈ میں پوچھ سے چھرا گھونپنے والی کوئی روداد لکھی ہو۔ سب تم سے واقف تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وٹھل اپنے ہی گھر کو کیوں آگ لگا لے گا، اپنا ہی گلا کیوں گھونٹ لے گا۔ مجھے ماتھر کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا تمہیں کبن خان سے بقول تمہارے ایسی ہی کوئی قد ہو گئی تھی تو تم نے یہ طریقہ ہی آخر کیوں اختیار کیا؟ تم سامنے آ کے بھی بات کر سکتے تھے۔ کبن خان کے متعلق بھی ہم نے معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ وہ لکھنؤ کا ایک بڑا استاد تھا اور بظاہر اس کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ تمہاری عزت کرتا تھا اور پوچھنے پر لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ استاد بس آ ہی رہے ہوں گے۔ پھر کون سی ایسی نازک بات تھی جو تمہارے اور کبن خان کے بیچ تنا تنی کی بنیاد بن گئی؟ ہمیں بالکل یقین نہیں آتا تھا اور ہمیں ماتھر جوشی کی طرف دیکھ کے تذبذب سے بولا، ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیں۔ اسی دن 150 کے لگ بھگ آدمی تھانوں میں لائے گئے۔ دوسرے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور ابھی تک کسی نہ کسی حد تک ہے۔ تمہارا یہ خیال کہ پولیس نے نظریں چرا کے کام لیا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، صرف بدگمانی۔ ہم نے تقریباً سارے ہی اڈوں سے آدمی پکڑے تھے۔ اس واقعے کے متعلق وہ خود بھی حیرت کا اظہار کرتے تھے اور ان کی رائیوں میں بہت فرق تھا، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اڈوں کے استادوں کو بھی تھانے میں بلایا گیا۔ تمہیں یہ سن کے شاید دکھ ہوگا، اچنبھا بھی، کہ انہوں نے تمہارے نام پر کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ ان کا برتاؤ سرد تھا۔ ہاں، گنتی کے چند استادوں نے ضرور تمہارے لیے باتیں کی، مگر ان میں اکثریت ایسے استادوں کی تھی جو تم سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں تمہاری طرف اشارہ کر رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ ان کا یہ رویہ بے وجہ نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے بہت سے غصے ہوں گے، برسوں پرانے غصے، برسوں پرانی بھوبل۔ وہ شہر کے تمام اڈوں پر تمہارا راج کیوں کر مانتے ہوں گے، ہر وقت داؤ کی تاک میں لگے رہتے ہوں گے کہ کب موقع ملتا ہے۔ اس سے اچھا موقع ان کے پاس اور کب آتا کہ تم کلکتے میں موجود نہیں تھے۔ سو ہم نے تمہارے خلاف ان کے بیانات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن انہیں ٹٹیلنے اور کریدنے کے کام سے بھی غفلت نہیں برتی۔ نتیجہ صفر رہا۔ وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کا بھی، تمہارا بھی کھل کے نہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے علاقے کے ان گنت لوگوں کے بیانات قلم بند کیے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ان میں تقریباً سبھی نے تمہارے لیے اچھی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کبن خان کو بھی برا نہیں کہا۔ ماتھر کا انداز خطابت کا سا تھا، مگر نرم دھیما اور صاف صاف۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ اس کی زبان رواں اور عام پولیس افسروں سے الگ تھی۔ میری طرح سبھی نے سکون کی سانس لی ہوگی۔ ماتھر وہی سب کچھ کہہ رہا تھا جو ہم کہتے۔ اس نے بتایا کہ کسی نے اقرار نہیں کیا اور پولیس کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی مدد سے وہ واضح طور پر کسی طرف کا رخ کر سکتی۔ کوئی نشان نہیں تھا۔ جن لوگوں کو پکڑا گیا انہوں نے اس رات اپنے اڈوں، گھروں یا کسی اور جگہ اپنے موجود رہنے کی شہادتیں دلوا دی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اڈے کے لوگوں نے مختلف نام لیے، جن میں موجمدار کا اڈا سر فہرست تھا۔ پولیس کا سب سے زیادہ زور موجمدار کے اڈے کے آدمیوں پر ہی رہا، لیکن وہاں سے بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جس رات لوگ اڈے پر داخل ہوئے انہیں کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا۔ آس پاس گشت کرنے والی پولیس نے بھی نہیں۔ باہر پہرا دینے والا ٹلوا نامی شخص صبح بدمست پڑا تھا۔
दिनों पहले अड्डे पर आने जाने वाले लोगों के बारे में भी पूछगिछ की गई और कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए जिनका ताल्लुक कलकत्ते से नहीं था, जो उस रात के बाद कभी नहीं देखे गए। पुलिस का ख्याल है कि वही लोग होंगे, मगर वो कहाँ चले गए। कलकत्ते के गिरदो नवाह में भी उनकी तलाश की गई, लेकिन उन जैसे हुलियों के किसी एक शख्स की भी निशानदही किसी ने नहीं की। फिर वो कौन थे? माथुर बुलंद आवाज में हमसे पूछ रहा था। कौन थे वो विट्ठल? अगर हमारी जगह तुम होते तो किस नतीजे पर पहुंचते? विट्ठल ने कोई जवाब नहीं दिया। माथुर कहने लगा, और पुलिस को सिर्फ उन 3-4 आदमियों की खोज ही नहीं थी जो चंद रोज पहले कुब्बन खान की इजाजत से अड्डे पर आके ठहर गए थे। उनके अलावा भी चंद और आदमी होंगे जिन्होंने उन्हें वहां भेजा था। उन 4 आदमियों के लिए ये मुश्किल था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर एक ही हल्ले में अड्डे के 11 चाकूबाज आदमियों को खत्म कर दें और उन्हें एक पल की मोहलत ना दें। उस रात बाहर से भी लोग उनकी मदद को इधर आए होंगे। जिस तरह वो अंधेरी रात और सुनसान गली में रोपोश होके आए थे, उसी तरह वापस चले गए। यके बाद दिगरे वो या तो सुबह सवेरे वहां से निकले या उन्हें अड्डे के करीब मुकर्ररा वक्त पर कोई गाड़ी आके ले गई। बहरहाल वो किस वक्त आए और किस तरह आए उसकी तफसील में जाने से ज्यादा अहम बात यह है कि वो कौन थे, कहाँ छुप गए। बताओ विट्ठल, वो कौन हो सकते हैं? आप जैसा बोलो जवाब दें, विट्ठल ने तीखे लहजे में कहा। फिर तो वो हम ही हो सकते हैं। हाँ, वो तुम भी हो सकते हो, तुम या तुम्हारे आदमी, किराए के आदमी, कलकत्ते से दूर के आदमी। शहर में और किसे जुर्रत हो सकती है कि वो उस्ताद विट्ठल के अड्डे पर इस तरह जाने की जुर्रत कर सके? ताली बजाओ बच्चों, विट्ठल ने हमारी तरफ मुंह करके तेजी से कहा। किसी ने ताली नहीं बजाई और माथुर ने भी विट्ठल की बात सुनी अनसुनी कर दी। इंस्पेक्टर दाऊद दयाल को कुर्सी जैसे काट रही थी। वो बार बार एसपी जोशी और एसपी राय को देखता था, मगर उन दोनों की नजरें एक ही जानिब मरकूज थीं, हमारी जानिब। तुम्हारे सामने हमें किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है तुम खूब सोच समझ लो। हकीकत झुटलाने के बजाय उसे तस्लीम करने के लिए तुम्हें ये सब बता देना मुनासिब मालूम होता है। हम उन अफवाहों से बेखबर नहीं रहे हैं जो इस बीच तुम्हारे और कुब्बन खान के नाते के बारे में शहर में उड़ती रही हैं। शायद तुम भी जानते होगे कि लोग क्या कुछ कहते हैं। इन अफवाहों को सहारा बनाने के बजाय हमने ठोस शहादतों ही पर अपनी निगाह जमाए रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम उनकी जानिब से अपने कान बिल्कुल बंद रखें। कहीं हकीकत उन्हीं में न छुपी बैठी हो। ये अफवाहें कोई ऐसा खाका खींचने पर हमें उकसाती रहती थी जो किसी हकीकत के लगभग हो। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमने कितने खाके बनाए और मिटा दिए होंगे। हाथ पर हाथ धरे रहने से उन्हें इधर उधर मारते रहना ही ठीक था। उसी लम्हे सब इंस्पेक्टर साहब उठ के दबे पांव माथुर के पास आया और मेज पर उसके सामने एक कागज रख के वापस अपनी कुर्सी पर चला गया। दाऊद दयाल ने उससे भेजा था। माथुर ने कागज पर एक सरसरी नजर डाली और सर हिलाने लगा और मजीद कोई तवक्कुफ किए बगैर विट्ठल की तरफ सर उठा के बोला, कुब्बन खान तुम्हारा दोस्त था, अच्छा दोस्त। तुम उसे अपने साथ कलकत्ते लाए थे। यहाँ का रंग ढंग लखनऊ से अलग था, उसके लिए नया और चौंका देने वाला। वो तुम्हारी मर्जी से आया था, मगर एक दिन उसने तुम पर चाकू खोल लिया और मुतालबा किया कि अड्डे से निकल जाओ। तुमने भी चाकू खोल लिया, लेकिन तुम्हारे चाकू ने जिंदगी में शायद पहली बार तुमसे धोखा किया। अड्डे की रीत के मुताबिक तुम्हें अड्डा फौरन छोड़ देना और कुब्बन खान का हक मान लेना चाहिए था। तुम्हें यह भी कबूलना होगा कि तुम अड्डे के दूसरे आदमियों की तरह उसे उस्ताद मान के वहीं रहो। ना कुब्बन खान इस पर तैयार होता। उसने तुम्हारे साथ रियायत की कि तुम जल्द अज जल्द कलकत्ता छोड़ दो। जिन लोगों के सामने चाकू निकले थे उन सब के साथ अड्डे के बाकी आदमियों को काबू में रखने के लिए कुब्बन खान को ऐसा जताना लाजिम था कि तुमने अपनी मर्जी से अड्डा छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे बाद यहाँ उसे अपने पैर जमाने के लिए उनके साथ की जरूरत थी। जान बख्शी के बदले और इज्जत से कलकत्ते से निकल जाने के लिए तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। तुमने अपने खास आदमी कांते से भी यही कहा, दूसरे आदमियों से भी। सुना है तुमने उनसे कहा था कि तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो रहे हो जहां से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो सकती है। तुमने एक लंबे सफर का ढोंग रचाया था, मगर तुमने ये फैसला दिल से कबूल नहीं किया था। तुम्हारे साथ जाने वाले भी तुम्हें टोकते रहे होंगे। तुमने कुब्बन खान को वक्त दिया था और तुम उससे दोबारा चाकू खुलवाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। और जब तुम ही अपना चाकू खुआ बैठे तो अड्डे से तुम्हारे साथ
نکلنے والے دوسرے کیسے کبن خان کے آگے آنے کی ہمت کر سکتے تھے؟ کبن خان جانتا تھا کہ اڈے پر کانتے ہی ایک ایسا آدمی ہے جو اس کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے تمہاری زبانی کانتے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اڈے میں وہ بھی اس کا برابر کا شریک ہے۔ کانتے یہی سمجھتا رہا کہ استاد واپس آ جائیں گے، اور کبن خان تمام لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ ایک دن استاد کو واپس آنا ہے، مگر کانتے کو کبن خان کے لچھن سے کھٹکا ہو گیا تھا، یا تمہارے کسی آدمی نے اس سے مل کے تمام حقیقت سے باخبر کر دیا تھا۔ کانتے نے کبن خان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ وہ آدمی جو 3-4 دن پہلے اڈے پر آ کے ٹھہرے تھے، ہو سکتا ہے کانتے ہی نے کبن خان سے ان کی سفارش کی ہو۔ پھر کانتے ایک دن غائب ہو گیا اور واپس آیا تو ماتھر ایک گہری سانس بھر کے بولا، تم نے سنا استاد بٹھل؟ آپ کو ادھر کچہری میں ہونا چاہیے تھا صاحب، نوٹنکی میں زیادہ اچھا رہتا استاد۔ پیچھے سے ہلاکو نے سرگوشی کی۔ انکار کرو بٹھل، ہم تمہارا انکار سننے کے لیے تیار ہیں۔ ماتھر کی آواز دوبارہ گونجی، تمہارے پاس شاید کوئی جواب نہیں ہے، لگتا ہے یہ ادھر ہی کہیں پیچھے چھپا بیٹھا تھا استاد، جامع بدبداتے ہوئے بولا۔ استاد وہ جواب مانگتا ہے، چینی نے بٹھل کو ٹوکا۔ کیا بولے رے؟ وہ سب ایسی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے جیسے ہم نے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ سن کے بٹھل زور زور سے کہہ لگائے گا یا ماتم کرے گا، لیکن کرسی پر اس کا جسم ڈھیلی بنا رہا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب سننا پڑے گا۔ ماتھر کے خاکے میں کوئی عیب نہیں تھا، حقیقت سے کتنا ہی دور ہو مگر اس میں حقیقت کا رنگ ضرور جھلکتا تھا۔ بہت سی باتوں کی ہم تردید ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ تان تو ایک ہی بات پر آ کے ٹوٹتی کہ پھر ہم کہاں روپوش تھے۔ بٹھل کو فوراً اپنی ٹانگ کسی کو دکھانی چاہیے تھی۔ آرام کے بغیر زخم اور پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ بار بار میرے دل میں ہمک اٹھتی تھی کہ ایک بار ہمت کر کے سب کچھ صاف صاف کہہ دوں، بس کریں، وہ ان لوگوں سے باز پرس کیوں کر رہے ہیں؟ صرف مجھے پکڑ لیں، مجھے پھانسی دے دیں، بیکار باتوں سے کیا فائدہ؟ سب کا خون میری گردن پر ہے۔ تبت میں مرنے والے 100 سے اوپر آدمیوں کا، منن میاں کا، وزیر کا، تشانم کا، سلطان کا، یہاں اڈے پر ختم ہونے والے سبھی لوگوں کا، اور نہ جانے کس کس کا، مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہے۔ میں نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں تھا۔ امی اتنی جلدی تھوڑی مر جاتی، ان کے دل میں بہت سی آرزویں تھیں، اور فمی نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا۔ کرشنا جی کہتے تھے کہ تیری وجہ سے میری زندگی بڑھ گئی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ میں ان کی زندگی کم کرنے کے لیے ان کے پاس آیا ہوں۔ اتنے افسانے تراشنے، اتنی باتیں کرنے اور کچوکے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی شخص کو پکڑ لیا جائے، اسے کیوں نہ مار دیا جائے؟ بولو بٹھل، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ماتھر نے تیکھے لہجے میں کہا، تمہاری زبان سن کیوں ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ سب جھوٹ ہے۔ ابھی کتھا کا زور تو ٹوٹے ماتھر صاحب۔ بٹھل خوابیدہ آواز میں بولا، اندازہ تھا کہ تم یہی کچھ کہو گے، کون جانے یہ زور کس کس کو توڑ کے ٹوٹے گا۔ پھندا اتنا اندھا نہیں ہوتا سرکار، گردن پہچانتا ہے۔ بٹھل نے بیڑی سلگاتے ہوئے کہا، صبح سے اب تک وہ مسلسل بیڑیاں پی رہا تھا اور کھانس رہا تھا۔ کیس عدالت میں ہے، فیصلہ اسی کو کرنا ہے، پر ان حالات میں وہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ تمہارے آدمی ادھر ادھر کی باتیں کر کے کیس سلجھانے کے بجائے پیچیدہ اور پراسرار بنا رہے ہیں۔ کانتے چپ ہے، نہیں بتاتا کہ کہاں گیا تھا۔ وہ کیوں بتائے گا؟ وہ کیوں نہیں بتاتا؟ جو کارن اپنے ساتھ ہے وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اڈے والے اپنا عطا پتہ بتانے لگیں تو کتنے دن چلیں؟ تو اڈے والے پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں گے۔ اس کا ٹائم آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے، بٹھل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا ٹائم آنے میں دیر ہی کیا ہے؟ اپنا گلا اتنا سستا نہیں ہے ماتھر صاحب، میں نے آپ کو بولا تھا، یہ بات کی بات ہے، آپ زیادہ حجت مت کرو۔ لیکن بٹھل، اگر تم ابتدا ہی میں یہ الجھن دور کر دو تو اس میں تمہارا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی۔ ہمارا بھلا چھوڑو دیوتا، اپنا سوچو۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تو ہم بولتے ہیں اس طرف دھیان مت دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا استاد۔ کدھر کیا تھا صاحب؟ پھر آپ ایسے سر میں نہیں گاتے۔ مانو آگے جا کے ہم نے بول دیا کہ ہم ادھر اپنی ماں بہن نچوا رہے تھے، تو آپ کون سی کتھا سناؤ گے؟ پھر کس پہ کمبل ڈالو گے؟ یقیناً ہمیں اپنی سوچ کا رخ بدلنا ہوگا۔ پھر پہلے ہی ایسا کر لو، ہم بھی کسی آدمی کے جنے ہیں۔ مگر تم اپنے آپ کو، ماتھر کہتے کہتے رک گیا۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے ایس پی جوشی کی بھاری آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ استاد ہم کو بولو، ہم پھر کس طرف اور دھیان دیں؟
ہم ابھی ادھر آئے ہیں جوشی صاحب، بٹھل نے نرمی سے کہا، لیکن تمہارے دماغ میں شک کی کوئی دشا سمت ضرور ہوگی۔ ابھی کوئی نہیں ہے صاحب بہادر، پر جدھر بھی ہے اپنے سے زیادہ دور نہیں، بٹھل نے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ان تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچے تو ماں کا دودھ حرام ہوگا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہیں جانے دیا جائے؟ اب نہیں تو آپ 10 دن بعد جانے دو گے، ہم تب بھی ان کے پاس پہنچیں گے، پر شاید ذرا دیر لگ جائے، ان حرام کے جنوں کو ٹائم مل جائے گا۔ مگر دیر تو تمہیں انہیں ڈھونڈنے میں لگ سکتی ہے، کیونکہ تم بولتے ہو تم کو ابھی کچھ معلوم نہیں، اپنے کو زیادہ دیر راس نہیں آتی۔ کتنا سمے لو گے؟ بہت زیادہ نہیں، بٹھل کی آواز تپ رہی تھی۔ پر اتنے وشواس سے تم تبھی کہہ سکتے ہو جب تم کو کسی آدمی ٹولی یا کسی خاص دشا پر شک ہو۔ اپنے پاس آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن تم کو ادھر سے جانے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو اور خون خرابے کی کھلی چھٹی دے دیں۔ ہم اتنے الو کے پٹھے نہیں ہیں جوشی صاحب، بٹھل نے جلدی سے کہا۔ پھر ہم سیدھے ادھر کو نہیں آتے، اپنا کوئی ایک آدمی ادھر جیل میں بند نہیں ہے، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم؟ بٹھل اس کی بات کاٹ کے بولا، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، اتنی فوج پھر کاہے کو اکٹھی کر رکھی ہے؟ ضمانت اپنے کو کیا دینا ہے؟ ایس پی جوشی کا چہرہ کچھ اور بھاری ہو گیا۔ غیر اختیاری طور پر اس کی نظریں اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے افسروں پر مچلنے لگیں اور ایس پی رائے پر آ کے ٹک گئیں۔ رائے کسمسانے لگا۔ آئی ڈونٹ تھنک، وہ انگریزی میں بولا، اب بھی کوئی گنجائش موجود ہے، سب ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، موقع کا استحصال کرنے والے، داؤ پیچ کے ماہر، ریاکاری جن کی سرشت میں داخل ہے۔ رائے کی آواز اچٹتی ہوئی تھی۔ یعنی انہیں روکے رکھا جائے؟ جوشی نے تذبذب سے کہا۔ ان حالات میں یہی مناسب نظر آتا ہے۔ مگر جناب، ماتھور بیچ میں بولا، میرا خیال ہے ہمیں ایک بار اثر نو غور کرنا چاہیے، یہ فیصلہ تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ماتھور جی، ایس پی رائے نے اضطراری انداز میں کہا، کوئی معمولی رعایت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، ان کو کھلا اور پٹا ڈالے بغیر چھوڑ دینے کے ساتھ ہمیں کچھ اور خونی خبروں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ کیا انہیں گلی گلی بھونکنے کاٹنے کی اجازت دے دی جائے؟ وہ حقارت سے بولا، ہمیں ہر لمحے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی ہے کہ یہ کون ہیں، کتنے بڑے کمینے، کتنے بڑے کتے۔ مجھ سے بیٹھا نہیں گیا، اس سے پہلے کہ رائے کی زبان سے کچھ اور نکلا میں کھڑا ہو گیا۔ کسی نئے خطاب سے نوازیے جناب، یہ سب تو بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ میری آواز جھرجھرانے لگی۔ جاموں نے پیچھے سے ٹوکا مار کے مجھے خاموش رہنے کی تلقین کی، لیکن میں کھڑا رہا۔ وہ سب اچھل سے گئے۔ ہو از ہی؟ جوشی اضطراب سے بولا، یہ لاڈلا ہے۔ انسپکٹر داؤد دیال نے تیزی سے جواب دیا۔ لاڈلا؟ کیا یہ نووالد ہے؟ نہیں جناب، خاصا پرانا آدمی ہے۔ یہ انگریزی کچھ سمجھتا ہے؟ جوشی تعجب سے بولا۔ کیا یہ وہ تو نہیں ہے جس نے قتل کے جرم میں لمبی سزا کاٹی اور جیل میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی؟ وہی ہے جناب۔ اس کے باوجود یہ انہی لوگوں میں ہے؟ منہ کو خون لگ گیا جناب۔ ہاں، جوشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مجھ سے انگریزی میں پوچھا، تم ہی ہو وہ؟ میں کوئی بھی ہوں جناب، مگر مجھے آپ کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے ہندوستانی میں جواب دیا۔ آپ اس لہجے اور طور طریقے کے بغیر بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، ہم آپ کی چار دیواری ہی میں بیٹھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے ذمہ اب کون سا حساب باقی ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہم سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کے واجبات وصول نہیں کیے ہیں؟ آپ ہمیشہ انہی کے حوالے سے ہمیں پہچانتے رہے ہیں، کوئی اور پیمانہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے منہ میں جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ان سب کی آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ انہی سے سن رہے ہوں۔ نظر چوکی تو تماشا ختم ہو جائے گا۔ تعجب خیز، یہ بہت عجیب ہے، جوشی بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ فرسٹ کلاس طالب علم تھا، ماتھر نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ اس سال اس نے ٹاپ کیا تھا۔ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی، اور جوشی نے جھجکتے ہوئے کہا، افسوس بھی۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ بولا، تم کو کچھ اور کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں تم سے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے رائے زنی کی، بد زبانی پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، سب بٹھل بھائی کہہ چکے ہیں، میں وہی کچھ دہراؤں گا، اور میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ میں نے تلسی سے کہا، لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے۔ رائے صاحب نے ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ہم نہیں تھے، ورنہ ہمیں چھوڑ دینے سے ان کے ذہن میں یہ اندیشے پیدا نہ ہوتے جن کا اظہار ابھی انہوں نے کیا ہے۔ دوسرے ایک بات اور، ہم نہیں بتا رہے کہ ہم کہاں تھے، کدھر اپنے سر پھوڑ رہے تھے۔
آگے جا کے بھی ہم نے اس معاملے میں زبان بند ہی رکھی تو کیا صرف اس بنیاد پر 11 آدمیوں کے خون کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ وہ سنتے رہے، ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹھ جا رے، پٹھل نے مجھے جھڑک دیا، لیکن میں نہیں بیٹھا۔ کون آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے؟ میری آواز خود بخود تیز ہوتی گئی، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں مت جانے دیجیے، بالکل مت جانے دیجیے، لیکن ایک بات پر اچھی طرح غور کر لیجیے کہ آدمی ہمارے گئے ہیں اور ہمیں صرف ہتھیار چلانا نہیں آتا، کچھ اور بھی آتا ہے۔ کچھ ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، ایک در کے بعد کون سا در ہے۔ ہمارے پاس ارادے کی کمی ہے، نہ اسے عمل میں لانے کے لیے ذرائع کی۔ میرا مطلب آپ خوب سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم بڑی سے بڑی ضمانت آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، مگر اس کی ضرورت نہیں۔ 3-4 دن یا 10-15 دن کے پھیر سے بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگے جا کے کیا کچھ ہوگا۔ جو مر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، مگر ان کا خون اتنا ارزاں نہیں تھا۔ ان کی روحوں کو جواب ہمیں دینا ہے، آپ کو نہیں۔ وہ ہمارے آدمی تھے۔ میری آواز تھرانے لگی۔ آپ جو دل چاہے کریں، جیسا خاکہ چاہے بنائیں، خوب ذلیل کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اختیار سے ناآشنا نہیں ہیں۔ میں نے بہت روکا، مگر میری آنکھوں میں بری طرح کھولن ہو رہی تھی۔ میں اپنا منہ چھپا کے ایک دم بیٹھ گیا۔ پٹھل میری کمر پر تھپکیاں دینے لگا۔ کدھر مٹی کر رہا ہے رے؟ وہ ناراضی سے بولا۔ دیر تک سکوت رہا۔ کمرے میں ان کی دبی دبی سرگوشیاں بھن بھناتی رہیں۔ میں نے نہ پھر ان کی کوئی بات سننے کی کوشش کی، نہ ان کی طرف دیکھنے کی۔ میں نے اسی لمحے اپنا بوجھل سر اٹھایا جب ماتھر کی آواز کانوں میں پڑی۔ تم لوگ ذرا باہر بیٹھو، وہ بٹھل سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت انسپکٹر صورتی درمیان کا فاصلہ عبور کر کے جھپٹتا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سب جلدی اٹھ گئے۔ جلدی کرنا صاحب، سالی ساری دوپہریہ لپیٹ لی ہے۔ چلتے چلتے بٹھل نے پلٹ کے اونچی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ بازیگر کے تجسس اور سنسنی سے بھرپور مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 63 سماعت فرمائیں۔